لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله تعالى ومن يتولهم منكم فإنه منهم وقال تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. تمام تعریف ہر قسم کی بڑائی اور کبریائی اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو اللہ رب العالمین ہم سب کا خالق مالک رازق اور سچا معبود ہے. اس کے سوا کوئی ہمارا نہ خالق ہے نہ رازق نہ کوئی ہمارا معبود ہے. بڑی اس کی تعریف ہے. ہم کیا اس کی تعریف بیان کریں تو کتنی کریں, جتنی کریں گے کم ہوگی. اس لیے کہ اگر ہم اللہ کی تعریف لکھنا چاہیں, دنیا میں جتنا پانی ہے جتنے سمندر ہیں وہ اگر انک میں تبدیل ہو جائے سیاہی میں اور اللہ کی تعریف ہم لکھنی شروع کر دیں, سیاہی انک ختم ہو جائے گی, اللہ کی تعریف باقی رہے گی. سبحان اللہ ما عظم شأنہ, سبحان اللہ و بحمدہ, سبحان اللہ العظیم. آسمان کے ستارے, زمین کے درخت, کائنات کی ہر شے اس کی عبادت کرتی ہے. والنجم والشجر یسجدان, ستارے درخت اس کو سجدہ کرتے ہیں. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُ. کائنات کی ہر شے اس کی تسبیح حمد کے ساتھ بیان کرتی ہے لیکن ہم اس کو سمجھتے نہیں ہیں. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحان اللہ العظیم. صلاۃ و سلام اس کے بعد اللہ کے آخری نبی امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر, جن کو رب تعالیٰ نے رحمت للعالمین اسوہ حسنہ اور قیامت تک نبی بنا کر, قیامت تک آنے والوں کے لیے نبی اور رسول بنا کر محفوظ فرمایا, جن کی اطاعت ہم پر واجب کی, جن کی نافرمانی سے ہمیں ڈرایا. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اس حمد و صلاة کے بعد آج 25 رمضان 1438 ہجری مسجد فرقان ملے پلی حیدرآباد ہندوستان میں یہ خصوصی دروس کا سلسلہ چل رہا ہے, جس کی آخری کڑی میں ہم ہیں, یا آخری درس یہاں پر ہو رہا ہے. اس کتاب کا جو نواقض اسلام ہے
دائرۂ اسلام سے خارج کرنے والی اشیاء ہم نے اللہ کے فضل و کرم اس توفیق سے، جیسا کہ ابھی امام صاحب نے بیان بھی کیا، یاد دلایا آپ کو، 8 مواقع اب تک پڑھ لی ہے، 9 اور 10 دونوں بھی اہم ہیں، جیسے پچھلے بھی اہم تھے، اور 10واں تو بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم اس کو سمجھیں۔ سمجھانا میرا کام، سمجھنا آپ کا کام ہے، درس دینا میرا کام ہے، غور سے سننا آپ کا کام ہے، یاد رکھ کر عمل کرنا بھی ہم سب کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے کاموں کو کما حقہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں ابھی پوچھوں گا انشاءاللہ، جیسا کہ آپ جانتے ہیں میری عادت ہے پوچھنا، اور میں پوچھوں گا، میں نے کل بتایا بھی دیا تھا کہ آج میں پوچھوں گا ہی پوچھوں گا۔ 8 نواقض ہم نے پڑھ لیے، 8 نواقض ہم نے پڑھ لیے، ایسی 8 چیزیں، ایسے 8 دروازے جن کے کھولنے سے انسان، اسلام جو ایک پیارا گھر ہے، مسلمان اس گھر کے بھائی ہیں، رہنے والے ہیں، ایک دوسرے کے بھائی ہیں، ایک دوسرے کا خیال، ایک دوسرے کی مدد، ایک دوسرے کی عزت، ایک دوسرے کا احترام، یہ سب ہماری ذمہ داریاں ہیں۔ 8 ڈورس ایسے ہیں، 10 ہیں تو بہت، لیکن ان میں سے بڑے بڑے 10 ہیں جن میں سے ہم نے 8 کو پڑھ لیا، جو دروازہ کھولنے سے گھر سے نکل جاتا ہے آدمی، یعنی اسلام سے وہ خارج ہو جاتا ہے، ہم نے ان میں سے 8 پڑھ لی۔ بتائیے کہ پہلا دروازہ ہم نے کیا پڑھا؟ پہلا ناقض ہاتھ اٹھانا بولنا، جو ایک مرتبہ بولیں گے دوبارہ نہیں بولنا، نہیں آپ ہاتھ اٹھانا، پوچھنا میرا کام ہے، جن سے ابھی تک سمجھ میں نہیں آیا جی۔ پہلا ناقض، پہلی چیز جو انسان کو دائرۂ اسلام سے خارج کر دیتی ہے وہ ہے شرک۔ اس کی وضاحت کیجیے، کیا مطلب شرک اور کون سا شرک مراد ہے، یہ بھی بتا دیجیے۔ اس کو شرک کا مطلب اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کرنا، جی یہ شرک ہے۔ کون سا شرک ہے جو انسان کو دائرۂ اسلام سے خارج کرتا ہے؟ شرک اکبر۔ اس کی کوئی مثال؟ غیر اللہ کی قسم کھانا۔ دیکھیے سوال انہیں سے ہو رہا ہے، کوئی جواب نہیں دینا، آپ ہی جواب دینا۔ کیا نام ہے آپ کا؟ مسعود قریشی بھائی جی۔ اگر کوئی غیر اللہ کی قسم کھا ہے مثال کے طور پر تو وہ شرک اکبر ہے۔ آپ شروع سے درسوں میں تھے یہاں پر؟ پہلے درس میں نہیں آئے تھے؟ پہلے درس کا سوال ہے، بڑی میری بھی بڑی یہاں کی درس سنیں اور سے۔ غیر اللہ کی قسم کھانا کیا یہ وہ شرک ہے جو انسان کو دائرۂ اسلام سے خارج کرتا ہے؟ عبادت مثال دیجیے۔ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کرنا۔ میں مثالیں دیتا ہوں، آپ بولیے ہاں یہ رائٹ، وہ ایبجیکٹیو معلوم ہے وہ آپ رائٹ رانگ کیجیے، بلکہ ایسی آسان ہوگا ایزی ہو جائے۔ میں مثال دے رہا ہوں، آپ بولیے ہاں یہی وہ شرک ہے۔ ایک آدمی تعویذ استعمال کرتا ہے، تعویذ پہنتا ہے، یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے مجھے شفا دے گا، تو کیا یہ وہ شرک ہے جو انسان کو خارج کر دیتا ہے اسلام سے؟ نہیں، ان سے سوال ہاتھ یہ اٹھائے نا، طالب علم میں یہ ماشاء اللہ کل رحمانیہ میں آئے، وہاں سے مسجد صفا پیچھے آئے، طالب علم میں جی بتائیے سوال سمجھے آپ؟ تعویذ انسان گلے میں ڈالے یہ سوچ کر کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس سے شفا دے گا، کیا یہ وہ شرک ہے جو انسان کو دائرۂ اسلام سے خارج کرتا ہے؟ مطلب کیا یہ شرک اکبر ہے؟ نہیں۔ بہت اچھی جزاک اللہ۔ بس دوسرا سوال، نواقض اسلام میں دوسری کون سی چیز ہم نے پڑھی تھی؟ پہلی چیز شرک اکبر بتا دیا آپ نے، اللہ نے بتایا۔ دوسرا ناقض جی وسیلہ لینا۔ اچھا ٹھیک، اب آپ تیار رہیے سوال۔ یہ مت بولیے جو اٹھایا مجھ سے پوچھ رہے، نہیں اٹھائے تو بھی اٹھا کے پوچھ رہے۔ آپ ہاتھ اٹھا دیے تو آپ سے آسان سوالات ہو جائیں گے۔ آپ ہاتھ نہیں اٹھائیں گے تو ہم آپ کو اٹھنے کی تھوڑی زحمت دیں گے، اور اس کے بعد کچھ سوالات آپ سے کریں، نہیں دیں گے تو دوسرے دیں گے۔ زبردستی نہیں، سوالات دیں گے، زبردستی تو ہوتی نہیں ہے۔ دیکھیں آپ نے کہا وسیلہ جو ہے دائرۂ اسلام سے انسان کو خارج کر دیتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ بھائی اے اللہ دعا کر رہا ہے، اللہ سے وسیلہ مانگ رہا ہے، کیسے؟ آپ سے سوال ہے بھائی، کیا نام ہے بھائی؟ سمیم۔ اب سمیم میں اگر کوئی دعا کر رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ اے اللہ تو نے کہا روزہ رکھو، تو نے کہا نماز پڑھو، تو نے کہا قرآن پڑھو، اے اللہ میں قرآن پڑھ رہا ہوں، میں
نماز پڑھ رہا ہوں، میں روزہ رکھ رہا ہوں، اللہ میرا یہ جو عمل ہے میں اس کا واسطہ تجھ کو دیتا ہوں، اس وسیلے سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تو میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ گیا گھر سے باہر یا نہیں گیا، نہیں گیا، مطلب یہ وسیلہ خواہش نہیں کرتا ہے آپ کیا چلیے، اگر کوئی یہ دعا کرے کہ اللہ میں تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتا ہوں، اس محبت کا واسطہ اللہ مجھ کو بخش دے، نہیں گیا۔ اگر کوئی یہ کہے، اگر کوئی اپنے اور اللہ کے درمیان کسی ولی کسی قبر والے کو واسطہ بناتا ہے، ہمیشہ ان کے ذریعے دعا کرتا ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ ذریعے اللہ کے قبر کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ بابا آپ اتنے بڑے ہیں، بزرگ ہیں، آپ دنیا میں اتنی بڑے اچھی زندگی گزار کر چلے گئے، بابا آپ اللہ کے قریب ہیں، میں بہت گنہگار ہوں، میں اللہ سے بہت دور ہوں، بابا آپ میرے لیے اللہ تک جو ہے اس سفارش کر دیجیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے گناہوں کو بخش دے، اللہ مجھے معاف کر دے، آپ ذرا سفارش کیجیے، مجھے آپ پر بہت بھروسہ ہے، انشاءاللہ میں ٹرسٹ کرتا ہوں، مجھے امید ہے کہ آپ جو ہے میرا معاملہ آگے بڑھائیں گے۔ صحیح، جزاک اللہ خیر، ایسے خوشی ہو رہی ہے، سمجھ جائے گا۔ تیسرا ناقص کون سا ہے جو دائرہ اسلام سے سب کو خرچ کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی حلال پیدا چیزوں کو حرام کرنا، حرام سمجھنا، حرام چیزوں کو حلال سمجھنا۔ اللہ تعالیٰ کے حلال کردہ چیزوں کو حرام سمجھنا، حرام کردہ چیزوں کو حلال سمجھنا، یہ نواقض اسلام میں سے ہے۔ میں پڑھایا، میں بتایا یا کہیں اور سنے آپ؟ صبح میں درد میں مسجد نور کا درس نہیں پوچھو آپ، مسجد نور کا درس تفسیر کا درس ہے بھائی، نواقض اسلام میں یہاں جو درس ہوئے اس کے بارے میں آپ سے سوال، کیا نواقض اسلام میں سے ہم نے ذکر کیا کہ حلال کردہ چیز کو حرام کرتا ہے؟ یہاں جو ہم نے بیان کیا تیسرا جو پوائنٹس آپ نے جو بیان کیا صحیح ہے، جواب ہے، وہ بھی انسان کو جو ہے خارج کرتا ہے، لیکن 8 جو نواقض ہم نے پوائنٹ، آپ کا جواب صحیح ہے، عمومی جواب ہے، ہم کہہ رہے ہیں تیسرا، 2 پڑھیں، تیسرا یا 14، 5واں، 6واں، 7واں، 8واں جو پوائنٹس جہاں کتاب سے ہم پڑھ رہے ہیں اس میں ہے یہ چیز، دین کا اسلام کا مذاق اڑانا۔ ہاں یہ پوائنٹس دین کا مذاق اڑانا، بدلے تو کا جی، بدلے تو تو آپ کو اس کی مثال دیں کہ دین کا مذاق جو انسان کو اسلام سے خارج کر دیتا ہے، اس کو آپ مجھے کوئی مثال سے سمجھا سکتے ہیں؟ مجھے نہیں معلوم، مثال کے طور پر تھوڑی دیر کے لیے آپ اسے تصور کیجیے، مجھے نہیں معلوم ہے، آپ مجھے سمجھا رہے ہیں، تو دیکھو مذاق نہیں اڑانا اسلام کا، اس سے انسان اسلام سے خارج ہوتا ہے، اس کی کوئی مثال آپ دے سکتے ہیں؟ مثال سے سمجھائیے، ایسا سمجھائیے کہ میں ابھی یہاں مطلب میں نہیں ہوں سکتا، میں یاسر نہیں ہوں، عام آدمی کو سمجھا رہے ہیں، جی مثال سے سمجھائیے، دیکھو ایسے یہ مذاق ہے، ایسا غلط ہے، داڑھی رکھنا، کوئی داڑھی رکھنا تو اس کا مذاق کرنا، کوئی داڑھی رکھنا، آپ سمجھائیے مجھے، آپ ابھی میں استاد، آپ شاگرد نہیں ہیں، میں استاد مت سمجھیے مجھے، آپ ایک عام مسلمان بھائی ہے، جس کو نہیں معلوم آپ اس کو سمجھا رہے ہیں، شروع میں درس میں گیا تھا، سنا سیکھا، آپ مجھے سمجھا رہے ہیں کہ دین کا مذاق اڑانا، تو وہ مجھے کیا مطلب آپ کا مذاق؟ ہم ایسی مذاق سے اگر کوئی بول دیے تو کیا آپ اس کو سمجھائیے، کیسے سمجھائیں گے آپ اس کو؟ ابھی جیسے داڑھی بول رہے ہیں، آپ بتائیے داڑھی کا مذاق کیا مطلب، کیا بولے گا؟ کیا داڑھی رکھنا ضروری ہے؟ وہ پوچھ رہا ہے، پوچھنا مذاق ہے کیا؟ مذاق کیسے؟ تھوڑا سمجھا لیجیے آپ، صحیح آپ کا جواب، جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک، بالکل صحیح، لیکن بولیے، ہم کو بولنا ہے۔ یہ دیکھیے شہر میں مسلمان کتنے ہیں؟ بہت ہے نا، دعوت کا کام کرنا ہے نا، علم حاصل کر کے کرنا ہے، تو دعوت کا کام بولنا، بولنے کی پریکٹس ہونا، بولنا، سمجھانا لوگوں کو، نہیں ہم کو سمجھانا ہے بھائی، آپ کو بھی سمجھانا ہے، انشاءاللہ آپ کو بھی سمجھانا ہے بھائی، آپ کو بھی سب کو دین سمجھانا ہے، ہم دین سمجھیں گے اور سمجھائیں گے، تو سمجھانے کے لیے بولنا، ہمت پیدا کرنا اپنے اندر، بولنا، دیکھو ایسے ایسے، جیسے آپ مجھے سمجھائیں گے تو آپ دوسروں کو سمجھانے میں اور آسانی ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ چلیے اللہ جزاک خیر۔ جیسے داڑھی آپ نے کہا، دیکھیے جھجک ہوتی ہے، مجھے معلوم ہے، جھجک کو ہٹانا چاہیے،
جب مالکوں میں پڑھتے تھے ہم کو بولا جاتا تھا کہ بھائی 5 منٹ کی تقریر کرنا، اتنا ڈر ہوتا تھا لوگوں کے سامنے، کیسا فیس کرنا معمولی بات نہیں ہے، پبلک کو ڈر ہوتا تھا، جھجک ہوتی کیسا بولنا، بچے ٹھہرے ہوئے ہیں، استاد بیٹھا ہوا ہے، استاد بیٹھے ہوئے ہیں، بچے بیٹھے ہوئے ہیں، طلبا، اب کیسا تقریر کرنا، 5 منٹ کی تقریر کرنا، نماز کی اہمیت پہ بولیے، نماز پڑھ، اب ٹھہرے تو ہاتھ ایسے ہلتے تھے، الفاظ نہیں نکلتے تھے مجھ سے، اللہ کی ضائع کر دے، اللہ کا کرم ہوا، اللہ کی رحمت ہوئی، مدارس میں ہم کو پریکٹس کرائی گئی، سکھایا گیا بولنا سمجھانا. آج 1 کروڑ کو سامنے رکھیے بولنے کی مطلب 1 کروڑ 1 ملین لوگ بھی سامنے بیٹھے ہیں تو بول سکتے ہیں، علماء کو ایسا سکھایا تو ہم بھی جو ہے سیکھنا. بعض لوگ غلط چیزیں سکھاتے ہیں، معلوم آپ کو، ٹھہریے بھائی بولیے، اٹھیے بولیے، وہ جو بولنا سکھا رہے ہیں وہ غلط بولنا سکھا رہے ہیں یا صحیح چیزیں بولنا سکھا رہے ہیں، سمجھ میں آ رہا؟ بولنا بولنا داڑھی ساڑھے پر اللہ جزائے کرتے بھائی، کیا نام ہے آپ کا؟ مشتاق بھائی. مشتاق بھائی نے بالکل صحیح جواب دیا، مثال کے طور پر داڑھی کا مذاق اڑاتا ہے، وہ بھی دائرے سے سے خارج ہو جاتا ہے. ایک کہتا ہے پھر کیسی داڑھی رکھ لیتا ہے، اس کی داڑھی دیتا تھا، کہتا نکلا نہیں بالا، اس کو بھی لفظ بولتا مذاق کرتا ہنستا ہے اس کے اوپر، یہ انسان کو دائرے سے خارج کرتا ہے. چوتھی چیز جو دائرے سے انسان کو خارج کرتا ہے، بولیے بھائی دعوت کے میدان میں اترنا ہے، کیونکہ جن کے پاس علم نہیں ہے وہ اترے ہوئے ہیں. آپ لوگ علم حاصل کیجیے دعوت کے میدان میں آئیے. جی کسی شخص کو جو کفر نہیں کرتا ہے اس کو ہم کافر بولنا. اچھا ایک آدمی کفر نہیں کر رہا ہے اور ہم اس کو کافر بولے تو بولنے سے ہم بھی کافر ہو جاتے ہیں. اچھا اچھا تھوڑا مثال سے سمجھا سکتے ہیں. میں ابھی میرا سوال کیا ہے، نواقص ذکر کیے 8 میں سے کتنے ذکر کیے؟ 1 2 3. چوتھا نواقص، ڈیٹیل میں مت چاہیے، جتنا سوال اتنا جواب. نواقص جو پوائنٹس ہم نے کیا، شرک، آپ کیا بتائے تھے؟ بس اپنے اور اللہ کا خالی وسیلہ نہیں بولنا، اپنے اور اللہ کے درمیان وسیلے رکھ کر اللہ کی عبادت کرنا. 1 2 اور شاہ میں بتائے تھے دین کا مذاق اڑانا. مجھے صرف یہ پوائنٹس چاہیے. جی جو مجبوری میں اگر نہیں، سوال وہ نہیں ہے مجبوری. میرا سوال ہے کہ دین سے خارج کرنے والی 8 چیزیں اب تک پڑھے، شرک پڑھے بتا دیے بھائی، اپنے اللہ کے درمیان واسطے رکھ کر عبادت کرنا بھائی بتا دیے، تیسرے دین کا مذاق اڑانا بتا دیے، چوتھی چیز ترتیب آگے پیچھے چلے. جی آپ کا جواب ٹھیک ہے، میں میرے سوال کا جواب نہیں ملا مجھے. کفار کو کفار نہیں سمجھا یا ان کے دین میں شک کرنا یا ان کے دین کے ان کے مذہب کو صحیح سمجھنا. اب ایک پوائنٹ اس کی ڈیٹیل آپ بتا رہے ہیں. کفار کو کفار نہیں سمجھنا، کیا مطلب آپ کا کفار کو کفار سمجھنا؟ مطلب سوال، ایک آدمی ہے اس کا نام ہے فاروق. فاروق جو ہے یہ ایسے کام کرتا ہے جس کو قرآن و حدیث میں شرک قرار دیا گیا، اور کیا اس کو کافر نہیں سمجھنا ہم؟ یہ مطلب ہے آپ کا؟ میرا سوال، فاروق شرک کے کام کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہم نہیں بولو؟ فاروق شرک کے کام کر رہا ہے تو کیا فاروق کو میں مشرک نہ سمجھوں؟ یہ مطلب ہے آپ کے بولنے کا؟ آپ سمجھدار، جوابات اچھی تھے. ادھر بیٹھے تھے، ادھر تھے آپ، ادھر سے اللہ آپ کو قریب کر دے. فاروق شرک کا کام کر رہا ہے. فاروق بولے مثال تو فاروق نے پڑوس میں رکھا آدمی، وہ شرک کا کام کر رہا ہے، مجھے نہیں معلوم وہ کیوں کر رہا ہے، وہ جانتا ہے نہیں جانتا ہے کہ یہ شرک ہے، وہ بھی نہیں معلوم مجھے. جسٹ میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ شرک کا کام کر رہا ہے. کیا اس کو میں کافر اور مشرک نہ سمجھوں؟ تو اس کو کافر سمجھنا ہے مجھے؟ نہیں، لیکن میرے سوال کا جواب مجھے نہیں معلوم. بولا مجھے نہیں معلوم کہ فاروق کیوں کر رہا ہے شرک. کیا فاروق کو میں مشرک بولوں؟ مشرک ہے یہ، کیا کرنا نہیں پوچھا. آپ جو بولے نا نواقص میں سے 8 میں سے کیا ہے، کافر کو کافر نہیں سمجھنا، مشرک کو مشرک نہیں سمجھنا.
یہ فاروق ایک شرک کا کام کر رہا ہے، کیا اس کو مشرک نہ سمجھو؟ یہ مطلب ہے آپ کا ان کے بارے میں ہے وہ جو ابھی بول رہے ہیں. ہاں اب آ رہے ہیں، کم 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 جی. اللہ نے جس کو فرما دیا کہ وہ کافر ہے، جیسے یہود نصارا اور دوسرے ابو جہل ان کے اوپر پہنچ گیا ان کے اوپر ریچ سیفلی. ہاں یہ کافر کو کافر نہیں سمجھنا، یہ جو ناقد ہے یہ کون ہے؟ یہ تو میں آپ سے سوال کیا کہا، فاروق ہے، فاروق مسلمان. کافر کو کافر نہیں سمجھنے والا اللہ نے، اس وسلم نے جن کو کافر کہا ہے، قرآن جن کا کفر متعین ہے. اور ایک بھی مثال دے سکتے ہیں آپ، یہود و نصارا کی مثال، فرعون ہے، ابو لہب ہے، ان کے کفر میں شک کرنا. ٹھیک ہے چلیے. اس کے بعد ایک سوال، ایک سوال میرا، ایک سوال بولوں. اگر ایک مسلمان ہے شرک کا کام کر رہا ہے، کیا ہم اس کو کافر بولیں گے، مشرک بولیں گے؟ ایک مسلمان ہے، سوال میرا، ایک مسلمان ہے جو جواب دی والی دینا، اگر کوئی نہیں دیے تو آپ دیں. جو شرک کا کام کر رہا ہے، ایک مسلمان ہے شرک کے کام میں پڑا ہوا ہے، ہم کیا کرنا یہ بتائیے. سوال ہے ہم کیا اس کو مشرک بولنا یا جواب بول کے بٹھا کے سمجھانا، حجت قائم کرنا، اس کے کرنا کیا کرنا اس کے ساتھ؟ ایک آدمی جو شرک کے کاموں میں پڑا ہوا ہے، میرا اور آپ کا کیا دینی تقاضا کیا ہے؟ کیا کروں میں اور آپ؟ ہاتھ پہ جی. ٹھیک ٹھیک اس کو مشرک نہیں بولیں گے، تو کیا کریں گے؟ اس کو چھوڑ دینا. شرک کا کام ٹھیک ہے، اس کو مشرک نہیں بول رہے ہیں، تم کو معلوم ہے شرک کا کام کر رہا ہے، اس کا عمل شرک کیا ہے، وہ مشرک نہیں ہوا. بہت اچھا ہے جواب. تو کرنا کیا یہ بھی بتا دیجیے ذرا، فائدہ ہو جائے گا. اس کو کیا کرنا؟ چھوڑ دینا اس کو، یا سمجھانا بلانا، کیا سمجھانا بلانا، اگر بلانا بول رہے ہیں اس کو بلانا، جاؤ کیا کر رہے آپ، سمجھانا اس کو، شرک کی خطورت بتانا، اس کا نقصان بتانا، یہ سب چیزیں بتا. پھر بھی کر رہا تو اللہ ہدایت دے، چھوڑ دینا. مشرک بولنا اس کو، ہم بولنا مشرک، اس کا کام ہے ہم علماء ہیں. اصل ہوا کیا معلوم، پیچھے کے ڈاکٹر کا کام کرتا ہوں آج کل کیسا پڑھا شہر میں، تو پیچھے نہیں کر رہے، جاؤ کہیں جاؤ دیکھو گھر کا سامان نہیں، میں پیشنٹ آؤ بیٹھا ذرا ادھر آؤ، ابھی نہیں آ رہے ہیں. ارے ڈاکٹرز ہیں بھائی، شہر میں نہیں ہے ڈاکٹرز، یہی ہے نا بچوں کا ڈاکٹر ہے نہیں، کیا نام ہو ڈاکٹر، ڈاکٹرز ہیں نا، آدھار کارڈ شوز کے بردرس میڈیکل کالج جو تھوڑا آگے جانے کے بعد لیفٹ سائڈ پہ ڈاکٹر ہے نا، بے کرام رہا ہوں ہے نا، ایسے ڈاکٹرز ہیں میں شہر میں، علاقے میں بستی میں بھی ہے شہر. آپ پیٹ کا درد، پیٹ میں بہت تکلیف ہو رہی نا، کیا میں ڈاکٹر پہ نہیں بھائی، میرے کو معلوم ہے گولیوں کے نام کچھ، میں بھی ڈاکٹروں سے اٹھتا بیٹھتا ہوں، ارے اٹھتا بیٹھتے لگے ڈاکٹر تو ہے جاؤ ڈاکٹر. ایسا ہو جاتا شہر میں حال، یا عمومی طور پر مسلمان ہوگا. علماء اپنا کام کو کرنے دیں، آپ اپنا کام کریں. علماء کا کام، علماء فتویٰ دینا آپ کا کام ہے، نکالنا آپ کا کام ہے، اسٹیمپنگ آپ کا کام ہے نہیں ہے نا. علماء کو علماء کا کام. کتنے پڑھ لینا کتنے؟ 5واں ناقص کو بتائیے جی. بہت اچھے، اللہ کے رسول کے طریقے سے کسی اور طریقے کو بہتر سمجھنا، اس کو برابر سمجھنا. اور آدھا بولے میں آدھا سنا تھا باقی کا سنیا تھا. ناقد رسول کے طریقے سے کسی اور طریقے کو بہتر سمجھنا، اور آپ بھائی مدد کرتے بھائی کی مدد کر سکتے ہیں. وہ جو آدھا چھوڑے وہ بول دیا، انہوں وہ بول دیا، بول دیا تو میں بولا، انہوں نے مل کے ایک بات بولے، انہوں بولے رسول کے طریقے سے بہتر کسی کا طریقہ، یا میں کمپلیٹ کر دیا تھوڑا ان کا 25% بولے تھے، 25% میں بول دیا، 50 ہوئے، باقی کے 50 ہونا. نہیں سنیے پہلی بات، دیکھ سمجھ میں آ رہا ہے کون کتنا غور سے سن رہا ہے، کون کتنا غور سے سن. ہم نے بتایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے سمجھنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے بہتر کسی کا طریقہ سمجھنا یا اس کے برابر سمجھنا. اور
ہاں اب آ رہے تھے کم یہ بولنے کے بعد آ رہا تھا وہ میں بول دیا وہ کیوں بول رہے تھے نہیں بولے وہ بولو دوسری چیز پڑھنا دنیا کے قانون کو شریعت کے قانون سے زیادہ بہتر سمجھنا یا اس کے برابر سمجھنا یا اگر شریعت کو بہتر سمجھ رہے لیکن یہ سمجھ رہے کہ دنیا کے قانون سے بھی فیصلہ کیا جا سکتا ہے. پین ہے ذرا یہ نام لکھیے میں ان کو انعام دیں گے آپ ایک پیپر لکھیے انعام آپ کا نام بولیے جلدی جلدی آپ نام لکھ دیجیے. یہ دیکھیے میں درس جاری رکھ رہا ہوں ان کا نام لکھیے. کیا نام ہے آپ کا؟ یہ نام مشتاق بھائی ہے عبدالسمی یہ نام ہے لوگ یاد رکھیں ان کا بھی ان کا نام لکھیے. اور اب یہ بچے یہ دو بچوں کے نام لکھیے 1 2 3 4 5 6 یہ 6 لوگوں کے نام لکھیے. ٹھیک ہے اور بھی لکھنا ہے تمہارا نام انشاءاللہ لکھنا ہے نا انشاءاللہ. جی صحیح جواب. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے کسی اور طریقے کو اچھا سمجھ رہا ہے اس کو برابر سمجھ رہا ہے اور یا اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے شریعت اس کو چھوڑ کر دنیا کے قوانین سے وہ فیصلے کر رہا ہے تو اس صورت میں اس کو جائز سمجھ رہا ہے اس سے اچھا سمجھ رہا ہے ایسا کرا وہ بھی دائرے اسلام سے جائے. بہت اچھی. پانچواں جادو کی کیا مطلب وہ کس قسم کا جادو دائرہ اسلام سے انسان کو خارج کرتا ہے؟ پرسوں کا کل ویری کلوز نہیں آپ کا ہو گیا نام لکھو سیدھا ہاتھ بیٹھا جی جس میں شیطان کی مدد لی جاتی سیدھے ہاتھ سے اٹھائیے. جس میں شیطان کی مدد لی جاتی ایسا جادو جس میں شیطان کی مدد دی جائے وہ بھی دائرہ اسلام سے انسان کو خارج کرتا ہے. بچے کا نام بھی لکھیے سو بولی لکھیے نام نہیں لکھتے بھیجتے میں کتنے کوانٹٹی وہ انعام لے کے پہنچا دیتا ہوں. آپ جو ہے اپنے بھائی سے لے لیجیے یا مجھ سے لے لیجیے کسی درس میں آگے اچھا مجھ سے لے لیجیے. چلیے 6.6 ناقد جو دائرہ اسلام سے انسان کو خارج کر دیتا ہے. جی اگر کوئی نیکی کا عمل کر رہا ہے لیکن اس کے دل میں ناپسندی سی یا بغض کر کے کر رہا ہے اگر کوئی دین پر نیکی کر رہا ہے عمل کر رہا ہے لیکن بغض رکھ کر کر رہا بغض رکھ کر نفرت کے ساتھ کر رہا ہے مثال جیسے کہ عبادت کر رہا ہے اس کو وہ عمل کر رہا ہے نماز پڑھ رہا ہے لیکن اس کے دل میں مطلب اس کو پسند سے نہیں پڑھ رہا ہے کیوں پڑھوں نماز آلسی مطلب سستی ہو رہی ہے بولے نام لکھو پھر بچے بھائی بچے کا نام لکھے جو جواب دے رہے ان کے نام ہاں میں جس کے بارے میں بول رہا ہوں ان کا نام لکھو. جی 7واں 6 ہو گیا 7واں نام کے جی بھائی زبردست مسلمانوں کے خلاف کافروں کی مدد کرنا. مثال مدد کیا مطلب آپ کا صحیح ہے آنسر نام لکھتے ہیں انشاءاللہ تھوڑا ایکسپلین کیجیے. مسلمانوں کے خلاف کافروں کی مدد کرنا کیا مطلب مدد تھوڑا سا جنگ کے دوران کسی کافر کو جا کر ٹھیک ہے. میرا آپ سے کیا نام ہے بھائی؟ سمیر بھائی جنگ نہیں ہوئی جنگ نہیں ہے تو جنگ میں بھی مدد کریں گے تو سمیر بھائی جواب سمجھ عام لائف میں بھی جی صحیح ضروری نہیں چاہیے. کتنے ہو گئے 7. 8واں ناقص جو دائرہ اسلام سے انسان کو خارج کرتا ہے. ہاں کہاں ہے 7 ہے نا 8 ہو گئے. چلیے الحمدللہ آگے سلسلہ جاری ہے. بس انعام ہو گئے پھر ختم کا نام ہے جی ہاں یہ بھی جواب دیے تھے ان کا بھی نام لکھیے. سنیے بہت امپورٹنٹ ہے باقی جو بات ہے. ایک مسئلہ اگر کوئی یہ کہے کہ بھائی آپ کہتے ہو کہ کافروں کے خلاف مسلمانوں کی مدد کرنا سے سمیر بھائی ابھی بتائیں مدد کوئی شکل ہوتی ہے آئیڈیا دے رہے پیسہ دے رہے جو ہے یا جگہ بتا رہے کچھ بھی کوئی بھی
کسی بھی قسم کی کسی بھی شکل کی مدد کرے. تو ایک واقعہ ہوا تھا اسلام حاطب بن ابی بلتع رضی اللہ عنہ کا واقعہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پلان کیا, پلان کرتے تھے پہلے سے کبھی مطلب کوئی بھی کام ہو تو پلان کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کیا پلان کیے, مشورے کر رہے تھے کہ کافروں کے ساتھ جو مسئلہ تھا مکہ کے مشرکین کے ساتھ, ٹھیک ہے, ان کے خلاف جو ہے جنگ کی پلاننگ وغیرہ جو بھی ہے, ٹھیک ہے, مشورہ کر رہے تھے. حاتم بن ابی بلتع صحابی تھے, تو ان کے گھر والے مکہ میں تھے, بچے ان کے بچے وہاں تھے. تو ان کو بھی معلوم ہوتا, انہوں نے کیا کیا, ایک چٹھی لکھی, ایک لیٹر لکھا اور ایک عورت کے ہاتھ سے بھیج دیا مکہ. اس میں اشارہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آپ لوگوں کے بارے میں پلان کر رہے ہیں. ایک اشارہ تھا, دیکھو اپنے آپ کے لیے جو تیاری کر سکتے ہو کر لو. یہ لیٹر لکھ کے بھیجے حاتم بن ابی بلتع رضی اللہ عنہ. وحی کے ذریعے واقعہ مشہور ہے. کیا بول کے لیٹر بھیجے, ایک چٹھی بھیجے عورت کے ساتھ, وہ چھوٹی میں ڈالی تھی, وہ چٹھی چھوٹی کر کے ڈالی کہ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ایسے ارادے کرے, صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارادے کی خبر دے دی وہاں پر, ٹھیک ہے. اس کو مشرکین مکہ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی آئی, غیب اللہ کے سننے جاتے تھے, وحی کے ذریعے معلوم ہو گیا کہ ایسے جو ہے ایک لیٹر جا رہا ہے مکہ مدینہ سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ تھے اور ایک صحابی تھے, کا نام مجھے ذہن میں نہیں آ رہا ہے, ان دونوں کو بھیجا کہ جاؤ ایک عورت کے ساتھ ایک چٹھی ہے, دیکھو وہی آ گئی, اللہ نے بتایا وہ لے کر آؤ کیا ہے وہ چٹھی. تو یہ گئے, راستے میں ایک عورت جو جا رہی تھی اس کو پکڑ, بولے تمہارے پاس جو چٹھی ہے وہ دو. اس نے کہا میرے پاس کوئی بھی چٹھی نہیں, چھوٹی میں چھپائی تھی. بولے نہیں دو, ہم کو معلوم ہے تمہارے پاس, دیتے نہیں دیتے. وہ بولی نہیں دیتے, اگر تم نہیں دو گے تو پورے کپڑے اتار دیتے. ڈرائے وہ ڈر گئی, چھوٹی میں سے نکال کے چٹھی, وہ چٹھی لی تو حاتم رضی اللہ عنہ کی طرف سے میسج تھی. یہ دیکھ حضرت عمر حاتم رضی اللہ عنہ کو بلایا, آئی حاتم رضی اللہ عنہ آئے, آنے کا یہ کیا ہے, یہ کیا ہے. اس نے کیا فرمایا, یا حاتم افعلت, یہ تم نے کیا کیا, تم نے کیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ اجازت دیجیے گردن مار دیتا ہوں. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نہیں اے عمر, تم کو نہیں مار. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بدریوں کے گناہوں کو بخش دیا ہے. کیا تمہیں نہیں معلوم کہ شہید بدرہ کہ یہ غزوہ بدر میں شریک تھے, یہ غزوہ بدر میں شریک تھے. کیا تمہیں نہیں معلوم کہ اللہ تعالیٰ نے بدریوں کے بارے میں کہا جاؤ جو چاہے کرو, میں نے تمہارے گناہوں کو بخش دیا. ان کو پھر پوچھا حاتم تم نے کیوں کیا, بدر یہ چٹھی لکھنے کی وجہ کیا ہے, کیوں کیا تم نے, غیب نہیں معلوم. تو انہوں نے کیا کہا, وہ حدیث کے الفاظ ہیں, صحیح حدیث مسند احمد کی روایت میں آیا ہے, ابن حبان میں بھی ہے, جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے اس میں, کہ انہوں ان سے جب اس میں سوال کیا کہ یہ تم نے کیوں کیا ایسے, تو انہوں نے کہا کہ اما انی لم افعله غشا یا رسول اللہ ولا نفاقا, قد علمت ان اللہ مظہر رسولہ ومتم له امرہ. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے اللہ کے رسول میں نے نہ دھوکہ دینے کے لیے ایسے کیا, نہ نفاق میں ایسے کیا کہ میں منافق ہو گیا. میں جانتا ہوں کہ اللہ اپنے رسول کو ظاہر کرنے والا ہے, اپنے رسول کو کامیاب کرنے والا ہے مکہ میں, اور اللہ تعالیٰ اپنا کام پورا کرنے والا ہے, مجھے معلوم ہے. پھر کیوں کیا, میرے بچے ہیں, میرے رشتہ دار ہیں وہاں, میں نے اس لیے کیا تاکہ میرے بچے سیف رہے وہاں. میں یہ پیغام بھیج دوں گا میسج, تو وہ لوگ میری اولاد کو, میرے لوگوں کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے. بس صرف اس وجہ سے میں نے کہ ان کے یہاں میرا ایک مقام جائے گا, چلو حاتم نے ہمارا ساتھ دیا ہے, لہذا حاتم کی فیملی کو
ڈسٹرب نہ کیا جائے یا تکلیف نہ دی جائے، صرف اس لیے، ورنہ نہ نفاق میرے دل میں ہے اور نہ میں دھوکہ دینا چاہتا ہوں. یہ انہوں نے بیان کیا. اس واقعے کی وضاحت علماء نے کی ہے. بہت سارے ائمہ محدثین نے ذکر کیا ہے کہ بھائی اب انہوں نے مدد کی ہے نہیں کی، صحیح ہے مدد ہوئی ہے، وہ لیٹر بھیجے، لیکن وہاں ایک کچھ مسئلے ہیں. یہ کام دائرہ اسلام سے خارج کرنے والا ہے، لیکن یہ ان کے بارے میں ایک خاص واقعہ ہے. ایک چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت، پہلی چیز کہ یہ بدری ہے، مطلب بدر میں شریک صحابہ میں سے ہیں، اور جو غزوہ بدر میں شریک ہوئے صحابہ ان کے بارے میں نص ہے، صحیح حدیث ہے کہ اللہ نے بات بیان فرمایا کہ اعملوا ما شئتم فإني غفرت لكم، جاؤ جو چاہے کرو میں نے تم کو بخش دیا. یہ نص موجود ہے. یہ کسی کے لیے ہے آج کوئی مدد کرے اور کہے نہیں اللہ مجھے معاف کر دے گا، معاف کر دے گا، کیا کرے گا بلکہ کرنا. وہاں ہو چکا ہے معاملہ، وہاں نص صراحت آ چکی ہے. ہم نے بتایا اللہ اور اس کے رسول نے جن کے بارے میں کہہ دیا ہم ان کے بارے میں کوئی شک نہیں کریں. اللہ اور اس کے رسول نے جن کو جہنمی کہا ان کے جہنمی ہونے میں کوئی شک بتائیے نہیں. پڑھے نا ہم شرح میں پڑھے اللہ اور اس کے رسول نے کسی کو جنتی کہا، ہم ان کے جنتی ہونے میں کوئی شک نہیں کریں. اللہ نے کسی کے بارے میں کہہ دیا کہ میں نے اس کو معاف کر دیا، کیا اس کے بارے میں کوئی شک ہوگا؟ یہ اللہ نے کہہ دیا ختم معاف، اللہ نے کہہ دیا ختم معاف. جیسے میں مثال دیتا ہوں، یاد رکھیے علم کی اہمیت معلوم ہوتی ہے اس سے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ واقعہ ذکر کرتے ہیں، واقعے میں واقعہ بتا رہا ہوں، یہ واقعہ حاتم کا ہو چکا، اس میں علماء نے اور ایک کچھ بات کی وہ بھی بتاتا ہوں. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کیا کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک بستی کا بہت بڑا گنہگار آدمی، بستی میں سب سے زیادہ فاسق و فاجر، بہت بڑا گنہگار آدمی، ہمیشہ گناہوں کی زندگی تھی اس کی. وہاں ایک عابد تھا، عابد یعنی عبادت گزار، بہت بڑا عبادت گزار. اس نے اس کے بارے میں کیا کہا، اس گنہگار کے بارے میں، اللہ اس کو نہیں معاف کرے گا. کیا بولا؟ اللہ اس کو نہیں معاف کرے گا، یا یقیناً اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرے گا. اللہ کو یہ بات پسند نہیں ہے. اللہ نے یہ بات کہا، اللہ نے فرمایا انسان کون ہوتا ہے میرے بارے میں فیصلہ کرنے والا؟ انسان کون ہوتا ہے میرے بارے میں فیصلہ کرنے والا؟ میں نے اس کو معاف کر دیا، تیرے اعمال کو برباد کر دیا. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اس عابد نے جو عبادت گزار تھا، کیونکہ عبادت علم سے بھی ہوتی ہے جہالت سے بھی ہوتی ہے، اس عابد نے ایک کلمہ لقد قال کلمہ افسدت دنیا و آخرتہ، اس نے ایک بات ایسی کہہ دی جس سے اس کی دنیا اور آخرت برباد ہو گئی. کیا بولا اس نے؟ اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا. کیسے بولا ہے؟ اللہ کی مرضی ہے نا، اللہ کی مشیت میں دخل اندازی کرنے والا انسان کو اللہ کسی کو معاف کرے نہ کرے، اللہ کی مرضی. ہم ڈریں گے، ڈرائیں گے بھائی اللہ سے ڈرو، شرک کی بخشش نہیں ہوتی ہے، قرآن میں اعلان ہوا ہے، لیکن ہم کہیں کہ اللہ تم کو معاف نہیں کرے گا، اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا، اللہ ان لوگوں کو معاف نہیں کرے گا. یہ تو فیصلہ کر رہے ہیں ہم، یہ تو حکم لگا رہے ہیں شخص پر کہ اللہ اس کو نہیں بخشے گا. اب بخشے نہیں بخشے گا اللہ کو معلوم، آپ کو کیسے معلوم ہوگا کہ اللہ نہیں معاف کرے گا؟ تو بڑا مسئلہ ہے. علم نہ ہو تو انسان ایسے جملے بولنے کا. عابد تھا، وہ بہت عبادت گزار تھا، لیکن اس کو نہیں پتا کہ اس نے کیا کہہ دیا. علم کی کمی، تفقہ کی کمی انسان سے ایسے کام کروا دیتی ہے جس سے اس کی دنیا اور آخرت برباد ہو سکتی ہے. اسی لیے علم حاصل کرنا تاکہ قول بھی صحیح ہو، عمل بھی صحیح. حاتم رضی اللہ عنہ نص موجود ہے، علماء نے کہا ایک بات کہ اللہ نے معاف کر دیا ایک چیز. دوسری چیز انہوں نے اپنی نیت کی وضاحت کی. میں نے جو لیٹر بھیجا میں نے کہا نفاق میں نہیں، دھوکے میں نہیں، اس کا مطلب یہ عمل اس وجہ سے نہیں ہوا، ایک چانس ایک سبب کے لیے ہوا کہ بچوں کا خیال تھا کہ میں یہ کروں گا تو میرے بچے سیو رہیں گے. یہ حوالہ، لیکن انسان مدد کرتا ہے. یہ انہوں نے مجبوری میں یہ عمل کیا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایکسپٹ بھی کر لیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قبول بھی کر لیا. جب انہوں نے وضاحت کر دی ان کو اللہ اس کو سب سے محبت تھی، بتا دیا اللہ کی سب سے معلوم ہے کہ آپ غالب ہونے والے ہیں اور اللہ اپنا کام لینے والا ہے. مکہ فتح، اللہ کو مکہ فتح کرنا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو وہاں شہر میں داخل وہ ہوگا، جو اللہ چاہتا ہے وہ کرے گا. اللہ مجھے یہ چیزیں ہیں
یہاں ان کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے انہوں نے جو ہے ایسا عمل کیا. ہاں اگر یہ بخشش سے علماء نے لکھا بخشش والی نص نہیں ہوتی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو قبول نہیں کرتے تو پھر ان کا معاملہ اور ہوگا. جب نص آ چکی ہے بات ایتھنٹک ثابت ہے تو پھر ان کے بارے میں کہے گا. یہ وضاحت میں کرنے کے لیے میں نے یہ واقعہ آپ کے سامنے پیش کیا ہے تاکہ کئی کل کوئی آپ کے سامنے یہ نہ کہے آپ کہہ رہے ہو کہ مدد کرنے سے کفر ہو جاتا ہے تو پھر حاتب رضی اللہ عنہ نے صحابی نے بھی تو مدد کی تھی. تو وہاں آپ کے پاس جواب ہونا چاہیے. اس کے بعد 9 چیز جو دائرہ اسلام سے انسان کو خارج کرتی ہے 9 ناقض وہ یہ ہے کہ اگر کوئی یہ عقیدہ رکھے کہ شریعت محمد پر عمل مجھ کو واجب نہیں ہے, میرے لیے مجھے اجازت ہے کہ میں شریعت کو چھوڑ سکتا ہوں, عمل کرنا میرے لیے ضروری نہیں, ایسا انسان بھی دائرہ اسلام سے خارج ہوتا ہے. اور وہ یہ کیوں سمجھ رہا ہے, جیسے مثال دیتا ہے کہ دیکھو جیسے خضر علیہ السلام واجب نہیں تھا ان کو نبی موسیٰ علیہ السلام کی اتباع, موسیٰ علیہ السلام کی اتباع کرنا ان کے لیے واجب نہیں تھا. جیسے خضر علیہ السلام کو واجب نہیں تھا ایسے میرے لیے بھی واجب نہیں ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر عمل کروں, میرے لیے چھوٹ ہے. ایسے کوئی سمجھتا ہے تو وہ بھی آؤٹ, وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے. مسئلہ سمجھ میں آ رہا ہے کیا چیز دائرہ اسلام سے خارج کرتی ہے؟ کوئی یہ سمجھ رہا ہے اتباع واجب نہیں ہے شریعت پر, پیارے رسول کے طریقے پر چلنا میرے لیے واجب نہیں ہے, مجھے اجازت ہے. جیسے خضر کو اجازت تھی, خضر کیا موسیٰ علیہ السلام کے فالوورز میں سے تھے, ان کے لیے واجب نہیں تھا کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کی اتباع کریں, ویسے ہی میرے لیے واجب نہیں ہے بول رہا ہے. ایک اب اس کی مثالیں شکلیں, یہ کہتا ہے کہ بھائی میرے لیے کچھ اور طریقہ ہے, اللہ تعالیٰ مجھے بتا دیتا ہے کیا طریقے پر عمل کرتے ہیں. آپ لوگوں کے لیے طریقے محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ آپ سب کے لیے, میرا معاملہ الگ ہے کہ ہم لوگوں کا معاملہ کچھ لوگ ہیں وہ سمجھتے ہمارے لیے واجب نہیں ہے, ہم کو اللہ بتا دیتا ہے, ہم کو خواب آتے ہیں, الہام ہوتا ہے تو ہم عمل کرتے ہیں, یا دل میں باتیں اللہ اتارتا ہے. ان کی روایت ہے صوفیوں کی, حدثنی قلبی من ربی, بتایا تجھے میرے دل نے میرے رب سے روایت کیا, میرے دل نے میرے رب سے روایت کیا, مطلب اللہ تعالیٰ دل میں ڈال دیا اور مجھے معلوم ہو گیا یہ کرنا ہے میں یہ کر رہا ہوں. جیسے چھنچھلوڑے میں ایک بچہ بول رہا ہے, بولتے میں پھر رہا ہے, ابھی لیٹسٹ مثال دے رہا ہوں 2-3 دن پہلے معلوم چھنچھلوڑے میں کیا بول رہا ہے بچہ, یہ جو دین عمل سب آپ لوگوں کے مجھے علم بہت اللہ کی طرف سے, میرے پاس اللہ کے پاس سے علم آتا, تو کوئی بھی مسئلہ پوچھو تو وہ جواب دیتا اس کو, کوئی مسئلہ پوچھو شریعت سے جواب نہیں دیتا, اپنی دماغ سے یہ کیسا ہے بھائی, یہ کہاں سے لا, اس کی کیا دلیل ہے, اللہ بتا دیا, اللہ میرے کو علم دے دیا. اچھا اور ایک نہیں ابھی کوئی جا کے ڈاؤٹ پوچھتے نا, جہاں پکڑ سکتے اس کو سمجھے, وہاں جا کے ابھی اس کا علم نہیں دیا اللہ میرے کو, چلا کیا پھنسنے کا جاتا ہے نہیں, وہاں ابھی اللہ میرے کو نہیں بتایا, ایسا بول رہا ہے. خطرناک مسلمان بچے کی بات کر رہا ہوں, شاید چھوٹا وغیرہ بچہ تو اسے علم میں خرید لگاتے ہیں, یہ باتیں کر رہا ہوں. دیکھیے میں مثال دوں, ایسے لوگ آئیں گے, ایسے لوگ ہیں اس کے ساتھ مثال کی, تو یہ غلط ہے. کیوں؟ کیونکہ شریعت پر عمل تمام لوگوں کے لیے واجب ہے, شریعت پر عمل تمام لوگوں کے لیے واجب ہے, کیونکہ شریعت سب کے لیے ہے, شریعت سب کے لیے ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں کی طرف پیغمبر بن کے آئے, صحیح ہے نا, قل انی رسول اللہ الیکم جمیعا, کہہ دیجئے میں تم سب کا نبی ہوں, قیامت تک آنے والے ہر انسان کے نبی ہیں. مطلب کسی کے لیے پرمیشن اجازت نہیں ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر اپنے مرضی سے عمل کرے اور وہ یہ سمجھے کہ میرے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع واجب نہیں ہے. انی رسول اللہ الیکم جمیعا یا کافۃ للناس, انی رسول اللہ الیکم جمیعا وما ارسلناک الا کافۃ للناس. اللہ نے رشتے کا بیان فرمایا ہم نے آپ کو تمام لوگوں کی طرف پیغمبر بنا کر مبعوث فرمایا ہے, آپ سب کے نبی ہیں. پہلے نبی جو ہے خاص ہوتے تھے, کسی قبیلے کے کسی ملک کے نبی, ہمارے نبی سب کے نبی ہیں.
آپ، میں، علماء، بادشاہ، عوام، مالدار، غریب، عورتیں، مرد، سب پر واجب ہے، سب کے نبی ہیں ہمارے نبی، سب پر واجب ہے شریعت محمد پر عمل کرنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کرنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع واجب ہے. آپ اتباع نہیں کر رہے ہیں، سستی کا ایسے آپ یہ سمجھ رہے ہیں تو کافر ہوں. کیا سمجھیں گے کہ مجھ پر اتباع واجب ہے، جیسے صوفیوں نے طریقہ اپنا لیا ہے. طریقت شریعت کے نام دیتے ہیں اچھی بات، شریعت لوگوں کے واسطے، طریقت ہمیں سے سینہ بسینہ چلی ہوئی چیز آ رہی ہے، ہمارے دل میں باتیں اترتی ہیں، ہمیں خواب میں آرڈرز ملتے ہیں، ہمیں اشارے دیے جاتے ہیں، ہمارے لیے الہام ہوتا ہے. اس قسم کی باتیں یہ ایسے کرنا اور اپنے آپ کو شریعت سے باہر نکالنا، کہنا کہ ہمارے لیے شریعت واجب نہیں ہے، ہمارے لیے طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم واجب نہیں ہے، تو یہ بھی انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کرنے والی چیز ہے. اور مثال جو دی جاتی ہے کس کی؟ خضر علیہ السلام. یہ لوگ مثال دیتے ہیں، معلوم ہے آپ کو؟ وہ کہتے ہیں خضر موسیٰ علیہ السلام کے دور میں تھے نا، تھے، اتباع واجب تھی ان پر نہیں تھی. ایسے معلوموں کے لیے اتباع واجب نہیں ہوتی، ہمارے لیے اتباع واجب نہیں ہے. تو اس کا جواب یہ خضر نبی تھے. خضر علیہ السلام خود ایک نبی تھے، موسیٰ علیہ السلام بھی نبی تھے. سمجھ میں؟ سیکنڈ، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے نبی بنا کر کس کی طرف بھیجا؟ بنی اسرائیل. خضر بنی اسرائیل میں سے نہیں تھے. میں نے بھی تھوڑی دیر پہلے بتایا آپ کو، اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو پیغمبروں کی بعثت کی ہے وہ پوری دنیا کی طرف، پوری دنیا کے نبی نہیں ہوتے تھے، بلکہ قوم کے نبی ہوتے تھے. بنی اسرائیل قوم ہے، بنی اسرائیل میں جو آئیں گے اس نبی کون ہے؟ موسیٰ. جو بنی اسرائیل میں سے نہیں ہیں ان کے نبی موسیٰ نہیں ہیں. صحیح ہے نہیں؟ قوم ابراہیم علیہ السلام ان کے نبی، قوم عیسیٰ علیہ السلام ان کے نبی، قوم موسیٰ جیسے بنی اسرائیل. ٹھیک ہے، عیسیٰ علیہ السلام بھی بنی اسرائیل کی طرف کئی پیغمبر بھیجے گئے. ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خصوصیت حاصل ہے، جیسے کہ آپ جانتے ہیں ہمارے نبی کی کچھ اسپیشلٹیز ہیں، کچھ خصوصیات ہیں جو عام پیغمبروں کی نہیں ہیں. ان میں سے کیا؟ پہلے پیغمبر قبیلے، قوم، طائفہ، ایک امت کی طرف بھیجے جاتے تھے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا خصوصیت حاصل ہے؟ سارے دنیا کے نبی. انی رسول اللہ الیکم جمیعا، وما ارسلناک الا کافۃ للناس. وہ بھی آیت ہے، وما ارسلناک الا رحمۃ للناس، رحمۃ للعالمین. اور رحمۃ للعالمین الگ آیت ہے، ایک اور ایک آیت ہے اس میں رحمت کی دلیل ہے. یہاں میں کہہ رہا ہوں پوری دنیا کے نبی ہیں. وما ارسلناک الا کافۃ للناس، قل انی رسول اللہ الیکم جمیعا. دوسری آیت کافۃ للناس، جس میں جو ہے کافۃ للناس، تمام لوگوں کی طرف مجھے رسول بنا کر بھیجا. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. دوسرے کافۃ للناس ایک آیت ہے. ٹھیک ہے، حافظ ہے کوئی؟ دوسری آیت ہے جس میں کافۃ للناس، قل انی رسول اللہ الیکم جمیعا، وہ ایک آیت. اور بہرحال ایک آیت ہے جس میں یہ لفظ آیا ہے کافۃ للناس، کہ سارے لوگوں کے لیے میں نبی بنا کر بھیجا. حدیث میں موجود ہے، اس میں بیان کرنا ہے اللہ نے مجھے گورے کالے سب کی طرف نبی بنا کر بھیجا. میں سب کا نبی، جنوں کے نبی، انسانوں کے نبی ہے، معلوم ہے، عالمین، تمام عالموں کے نبی، انس و جن سب کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں ہمارے نبی. اب کسی کے اجازت نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر اپنے طریقے سے عمل کرے اور یہ سمجھے کہ میرے لیے واجب نہیں ہے نبی کی اتباع. خضر کا واقعہ کلیئر ہو گیا. ایک بنی اسرائیل میں سے جی نہیں تھے بھائی، اور موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے نبی. دوسرے وہ خود نبی تھے، وہی آتی تھی ان کے پاس. دلیل قرآن، وما فعلته عن امری، میں نے وہ جو کشتی کو جو ہے سوراخ کر دیے تھے، واقع ہے نا. موسیٰ علیہ السلام پوچھ رہے تھے یہ کیا کر رہے، یہ کیا کر رہے، دیوار کو وہ کر دیے، ٹھیک کر دیے، اور یہ جو ہے کشتی کو سوراخ کر دیے. تو سوال پہلے بولے تھے کہ دیکھو میرے ساتھ چلو، تو سوال آپ نہیں کرتے. وہ سوال کرتے گئے تو یہ جو ہے پھر وہاں ایک آیت ہے، انہوں نے کہا وما فعلت عن امری، میں نے اپنی مرضی سے یہ نہیں کیا ہے، کیونکہ اللہ کا حکم تھا میرے لیے، اور اللہ حکم نبی کو دیتا ہے. یہ دلیل علماء ہے کہ وحی ان کے پاس آتی تھی. علماء کا فتویٰ ہے کہ وہ بھی ایک مستقل نبی تھے، ایک الگ نبی تھے. لیکن وما فعلت عن امری یہ دلیل ہے، کہتے ہیں خضر علیہ السلام. راجح قول یہی ہے کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے پابند نہیں تھے، کیونکہ وہ خود مستقل ایک نبی تھے، بڑے اسرائیل میں سے نہیں تھے. اور انہوں نے جو بھی کام کیا، جیسے بچے کو قتل کیا اور کشتی میں سوراخ کیا، دیوار کو ٹھیک کر دیا، تو بتا دیا کہ یہ سب کام میں نے نہیں کیا ہے، میرے رب کا حکم تھا، وحی تھی میرے لیے، اور وحی صرف پیغمبر کو. یہ ساری کی دلیل ہے.
تو ان کی مثال لینا غلط ہے. اب یہ جو لوگ کرتے ہیں اس قسم کی حرکتیں کہ ہم جو ہے ہمارے لیے شریعت واجب نہیں ہے، وہ الہام ہوتا ہے، نہیں. اللہ کو جو جو باتیں اپنے بندوں تک پہنچانی تھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے پہنچا دیا. جو جو احکام نازل کرنے تھے، یہ کرو، نماز، روزہ، زکات، قربانی، حج، سارا دین اللہ نے اتار دیا، شریعت بنا کر رکھ دیا. اب کوئی اور چیز نہیں ہے جو اس سے ہٹ کر دیا. بات ختم. اگر کوئی سمجھتا ہے، کوئی عمل کرتا ہے، دیکھیے سمجھ اعتقاد کسی کا ہے میرے لیے اجازت ہے کہ میں شریعت کو چھوڑ کر عمل کروں، تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. سمجھ میں آیا یا نہیں؟ بولیے. کر لیا ہوں. 10واں اور آخری چیز، اللہ اکبر، اور یہ بہت خطرناک ہے. کیا ہے؟ الاعراض عن دین اللہ. اللہ کے دین سے اعراض کرنا. اللہ کے دین سے اعراض کرنا، نہ سیکھتا ہے نہ سمجھتا ہے، بلکہ اللہ کے دین کو چھوڑ دیتا ہے. اللہ کے دین کو نہ سمجھتا ہے نہ سیکھتا ہے. اس صورت میں یہ بھی کیا ہوگا؟ دائرہ اسلام سے خارج ہوگا. سمجھے؟ اعراض عن دین اللہ، لا يتعلم، نہ سیکھتا ہے نہ سمجھتا ہے. ٹھیک ہے؟ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ نہیں ہے؟ کتنے لوگ ایسے ہیں جو اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں یا اس قسم کی حرکت کرتے ہیں کہ وہ اللہ کے دین کو نہ سیکھتے ہیں نہ سمجھتے ہیں. اللہ کے دین کو سیکھنا سمجھنا واجب ہے ہمارے لیے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے دین اس لیے نازل کیا ہے کہ ہم اس پر عمل کریں. صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ اب اگر کوئی اعراض اعراض سمجھتے منہ موڑ لیتا، اللہ کے دین کو نہ سیکھتا ہے نہ سمجھتا ہے، اللہ کے دین کو نہ سیکھتا ہے نہ سمجھتا ہے، اور اسی صورت میں وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر سیکھے گا نہیں سمجھے گا نہیں تو عمل کیسے کرے؟ اور اس میں کتنے لوگ آ سکتے ہیں، اللہ محفوظ رکھے. دین سے اعراض کرنا، اور اعراض کیوں اس کو کہا گیا؟ اس لیے کہ اعراض کرنا دین سے یہ علامت ہے کافروں کی. اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا والذین کفروا عما انذروا معرضون. اعراض کرنے چھوڑ دینا، اعراض کرنا، وہ پھیرنا. دین لاوے دین، دیکھو ایک بڑو جو ضروری چیزیں دین کی اس کو سیکھو، اس پر عمل کرو. بیسکس دین کی، لا الہ الا اللہ اس کا مطلب کیا ہے؟ محمد رسول اس کا مطلب کیا ہے؟ نماز پڑھنا کیسے پڑھنا، نماز وضو ہے کیسے وضو کرنا، بیسکس پتا. پورے عالم بننے کی بات نہیں اور پورا دین نہیں ایسا، کیونکہ اس میں ایک تفصیل بتا دوں. علم حاصل کرنا واجب ہے یا نہیں؟ پورا علم تھوڑا علم، اس میں دو قسم، اس میں دو ٹائپ. علم حاصل کرنا فرض عین بھی ہے، فرض کفایہ بھی. فرض عین پرٹیکولرلی ہر شخص پر واجب ہے علم حاصل کرنا. کتنا علم؟ اتنا علم جس کی بیس پر وہ اللہ کی صحیح عبادت کر سکتا. یہ تو واجب ہے. لا الہ الا اللہ معلوم من الدین بالضرورہ. دین کے ضروری باتیں، دین کی ضروری باتیں، وہ اس کا علم حاصل کرنا سب کے لیے واجب ہے. سب فرض عین. جیسے توحید، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ٹھیک ہے. نماز ہے، ضروری ہے نہیں؟ اچھا توحید ضروری ہے، ضروری ہے معلوم کر. شرک ضروری ہے معلوم کرنا بچنے کے لیے، جی ضروری ہے. محمد رسول اللہ کا مطلب معلوم کرنا ضروری ہے، جی ضروری ہے. نماز پڑھنا ضروری ہے، جی ضروری ہے. تو نماز سے جڑی ہوئی طہارت ہے، کب غسل ٹوٹتا کب غسل واجب ہوتا، نماز ضروری ہے کہ یہ فرض عین ہے واجب کرنا. روزہ رکھنا ضروری ہے، جن پر ضروری ہے وہ لوگ علم حاصل کریں گے اس کو. ایسے جو ضروری چیزیں ہیں دین کی، پرٹیکولرلی ہر چیز پر اس کا علم حاصل کرنا واجب. سمجھ میں آیا؟ نمبر 2 فرض کفایہ. دین کے بعد ایسی چیزیں ہیں جو اگر چند لوگ جان لیں تو باقی لوگوں کے لیے واجب نہیں ہوتا. وہ کیا ہے؟ ڈیٹیلز، مسائل، جیسے وراثت کے مسائل، تجارت کے مسائل، ٹھیک ہے، احکام، تفصیل، ٹھیک ہے، بیوع کے مسائل، رضاعت کے مسائل. ضروری نہیں ہے مسلمان. علماء اگر ہیں بستی میں، شہر میں، جن کو یہ مسائل معلوم ہو اور عوام سے رجوع ہو سکتی ہے تو کافی. میراث کا مسئلہ آ گیا، جائیداد کا مسئلہ آ گیا، تجارت کا مسئلہ آ گیا، رضاعت کا مسئلہ آیا، بھائی دودھ پلایا کرتے واجب ہے نہیں ہے، رضاعت ہوتی نہیں ہوتی، ایک عورت نے بچے کو دودھ پلایا 2 مرتبہ، یہ جو مسائل یہ واجب نہیں ہے. یہ دین کے تفصیل
یہ ایسا. لیکن جو واجب ہے میرے پہلے بیان کریں وہ سیکھنا ضروری ہے, فرض عین ہے. اگر وہ نہیں سیکھیں گے تو اعراض کرنا ہے, منہ پھیر لینا. دنیا میں پڑے ہوئے ہیں, نہیں سیکھ رہے واجب چیزیں, بیسکس نہیں سیکھ رہے, نہ بچپن میں جوانی میں سیکھ رہے. یہ بھی دائرہ اسلام سے انسان کو خارج کرنے والی چیز ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ کافروں کا عمل ہے. یہ اعراض کرنا دین سے کافر کا کام. اللہ نے فرمایا والذین کفروا, سورہ احقاف کیا ہے, والذین کفروا عما انذروا معرضون. جن چیزوں سے ڈرایا جاتا ہے اس سے وہ اعراض کرتے ہیں. کفر سے, شرک سے, اللہ کے عذاب سے ڈرایا گیا, بچو, اپنے آپ کو بچاؤ اللہ کے عذاب سے, یہ لوگ اس کو چھوڑ دیتے, اعراض کرتے ہیں. کون لوگ؟ والذین کفروا, جن لوگوں نے کفر کیا. اسی طریقے سے اللہ نے دوسری جگہ بیان فرمایا ومن اظلم ممن ذکر بآیات ربہ فاعرض عنها ونسی ما قدمت یداه. اس سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جس کو اس کے رب کی آیتوں سے ڈرایا گیا, نصیحت کی گئی تو وہ اعراض کرتا ہے. اس کو نصیحت کی جا رہی ہے آیتوں سے تو وہ اعراض کرتا ہے. ونسی ما قدمت یداه, اور اپنے ہاتھوں کے کیے کو بھول جاتا ہے. تو یہاں پر اللہ نے اس کو ظالم قرار دیا ہے. پہلی آیت اس کو اللہ نے کافر قرار دیا. سمجھے کون؟ الذین کفروا, یہ کافروں کی علامت ہے اعراض کرنا. اعراض سمجھ میں چھوڑ دینا, نہیں سیکھنا, چھوڑ دینا. عام اردو لفظ بولیں گے تو چھوڑ دینا, دین چھوڑنا, سیکھتے نہیں دین کو. اس کو معلوم ہی نہیں لا الہ الا اللہ کیا ہے, اس کو معلوم ہی نہیں وضو کیسے کرنا ہے, اس کو معلوم ہی نماز کیسے پڑھنی ہے. ضروری چیزیں یہ سب, توحید, رسالت, ایمان, اللہ پر, فرشتوں پر ایمان, یہ رسولوں پر, فرشتے پر ایمان لانا ہے, رسولوں پر ایمان لانا ہے, تقدیر پر بھی ایمان ہے. ضروری چیزیں ہیں, اس کو چھوڑ دیتا ہے, نہیں سیکھتا ہے. لا یتعلم, نہ سیکھتا ہے نہ سمجھتا ہے, تو اسی صورت میں کیا ہوگا؟ وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. لہٰذا یہ بہت بڑا مسئلہ, اور بھی بہت ساری آیتیں اعراض کے سلسلے میں. اللہ نے فرمایا ومن یعش عن ذکر الرحمن نقید له شیطانا فهو له قرین. جو رحمان کے ذکر سے ہٹ کر زندگی گزارتا ہے, مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر چھوڑ دیتا ہے, علم حاصل نہیں کرتا, اللہ کی بات نہیں کرتا ہے, علم سے دور ہے, اللہ تعالیٰ اس کے لیے شیطان دوست بنا دیتا ہے. اللہ کہہ رہا ہم اس کے لیے کیا کرتے ہیں؟ شیطان کو اس کا دوست بنا دیتے ہیں جو اللہ سے دور ہو جائے. کیا آیت ہے, غور کیجیے. شیطان جب دوست بن گیا اس کا تو وہ کیا تعلیم دے گا آپ کو معلوم ہے, وہ کون سا راستہ اس کو دکھائے گا. اسی لیے علم سے دور نہیں ہونا. اور بھی بہت ساری آیتیں. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ. تم لوگوں کے جیسے مت ہو جاؤ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا, اللہ نے ان کو بھلا دیا. اللہ کو بھلا دیا, اللہ کا دین نہیں سیکھ رہا ہے, اس کا کوئی فکر نہیں, اللہ سے دور ہو گیا. فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا. یہ سب آیتیں ہیں جو خطورت کو, نقصان کو بتاتی ہیں جو اللہ کے دین کو نہیں سیکھتا ہے. دوسری چیز حدیث ہے, نبی علیہ السلام بیان فرماتے ہیں من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین. بخاری کی حدیث. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں جو انسان من یرید اللہ بہ خیرا, اللہ تعالیٰ جس کے لیے خیر کا ارادہ فرما لے. سنیے حدیث, اللہ تعالیٰ جس کے لیے خیر کا ارادہ فرما لے یفقہہ فی الدین, اللہ اس کو دین کی سمجھ عطا کرتا ہے. مطلب اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر کسی کو دین سمجھ میں آ رہا ہے, دین سمجھ رہا ہے, تو اللہ نے اس کے لیے خیر کا ارادہ کیا ہے. اور جو دین نہیں سمجھ رہا ہے وہ جی قرآن نے دلیل دی ہے, اسی میں دلیل دی ہے. اگر کوئی دین نہیں سمجھ رہا ہے تو اللہ نے خیر کا ارادہ, خیر کا ارادہ پھر گمراہی, گمراہ ہے, اور جو گمراہ ہوگا وہ ہلاک ہوگا, برباد ہوگا. دین کی سمجھنے کتنی ہے, میں سمجھ میں آ رہا. میں یرید اللہ بہ, جس انسان کے لیے اللہ خیر کا ارادہ کر رہے ہیں, جس بندے کے لیے اللہ تعالیٰ خیر کا ارادہ فرما رہے ہیں, اللہ اس کو دین سمجھاتا ہے, اس کو دین سمجھ میں آتا ہے. تو اس کا مطلب جس کو دین سمجھ میں آ رہا ہے وہ خیر پر ہے. دین کیسے سمجھیں گے؟ اس کے لیے علم حاصل کرنا ہے.
علماء سے سمجھیں گے دین. مسائل نظر آئے ہیں, عربی زبان سے دین سمجھ میں آئے گا. عربی زبان سیکھنا, نصوص کو سمجھنا, اصول کو سمجھنا. جیسے اقوال, بہت سارے جمہور علماء کے اقوال ہیں, اس کو چھوڑ کر ایک الگ قول کو لے رہا ہے, یہ تفقہ نہیں. ایک مسئلے پر کئی نصوص آئے, کئی حدیثیں آئی ہیں, ساری حدیثوں کو چھوڑ کر ایک حدیث کو لے رہا ہے, یہ تفقہ نہیں ہوگا. خوارج کی بربادی کا ایک سبب رہا ہے دین کو نہیں سمجھنا. آج بچے جو بھٹک رہے ہیں, دور ہو گئے دین سے, فتویٰ بازی میں پڑے ہوئے ہیں, اس کی ایک وجہ ہے وہ دین کو نہیں سمجھتے. فتوے دے رہے ہیں, فتووں پر فتوے دے رہے ہیں لوگوں کے مطابق. یہ دین کی سمجھ کا نقصان. اور حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العالمین جس کے لیے خیر کا ارادہ فرمایا اللہ اس کو دین کی سمجھتا ہے. اگر میں اور آپ دین کو سمجھ رہے ہیں اس کا مطلب خیر کا ارادہ ہے. اگر کوئی نہیں سمجھ رہا ہے دین, کتنے مسلمان ہیں جو دین کو نہیں سمجھتے, کتنے مسلمان ہیں جو دین کو نہیں سمجھتے, اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ حدیث پڑھ کے دیکھیے, خیر کا ارادہ ہے اللہ کا. اگر اللہ خیر چاہتا ہے بندے کے لیے تو اللہ اس کو دین سمجھائے گا. اگر کوئی دین نہیں سمجھ رہا ہے تو پھر خیر نہیں ہو, خیر میں نہیں ہو, گمراہی میں, نقصان میں, خسارے میں. اللہ کے دین سے اعراض نہ کیا جائے. دین کو سیکھنا واجب ہے, واجب. سیکھے دین. ہم پوری دنیا سیکھتے ہیں, دین نہیں سیکھتے. میں کہہ رہا ہوں عالم مت بنیے آپ, عالم پورے بننا نہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ واجب ہے آپ پورا چھوڑ دیجئے, بیوی کو چھوڑ دیجئے, مطلب جا کر مدرسے میں ایڈمیشن لے لیجئے اور عالم بن لیجئے. نہیں, میں کہہ رہا ہوں کہ آپ اتنا علم حاصل کیجئے جو ضروری ہے, جیسے توحید, رسالت, طہارت, نماز, مسائل واجب فرض عین جس کے بھی تھوڑے پہلے وہ سیکھنا واجب ہے. نہیں سیکھیں گے تو کیسے عمل کریں گے؟ اور ہمارے فتوے نہیں ہیں. آدمی کو کیوں سیکھنا واجب ہے؟ کیونکہ عمل اس کا صحیح ہو. بھائی اس کو نماز پوچھے, تمام مسلمانوں کو توحید پر, توحید کے مطابق عقیدہ توحید اپنانا ضروری ہے یا نہیں؟ بتائیے مجھے جلدی بتائیے. اس کو عقیدہ توحید معلوم ہی نہیں تو کیسے عقیدہ اس کا توحید کا ہوگا؟ شرک اور توحید کا فرق نہیں معلوم اس کو تو وہ کیسے توحید کے مطابق زندگی گزارے گا؟ اس کا عقیدہ صحیح نہیں ہوگا. اب جب عقیدہ صحیح نہیں ہوگا تو کہاں جائے گا؟ شرک کی عقیدہ لے کر مر جائے, کہاں جائے گا؟ پڑھے نا, بتائے نا بھی, جاننا کافر نہیں ہے. کافر کہاں جاتا؟ جاننا. شرک کا نقصان نہیں ہے. اعمال بھرو بھرو شرک حقیقت ما کان یعمل اللہ نہیں بیان کر رہا ہے. جو ہے شرک کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے تمام اعمال کو برباد کر دے گا. کیا یہ نہیں ہے؟ ہے یہ چیز. پھر ضروری ہے چیز, نہیں سیکھتا ہے تو یہ شرک نہیں معلوم. اچھا, نماز پڑھنا ضروری ہے, نماز کے لیے وضو ضروری ہے, طہارت ضروری ہے. اب نماز پڑھنا واجب ہے یا نہیں؟ نماز نہیں پڑھے تو کیا ہوگا؟ صحابہ نے کفر کے فتوے نہیں دیے, اور ہمارے جو کفر کے فتوے نہیں دیے بعض علماء نے. ٹھیک ہے, نماز واجب ہے, روزہ نہیں. اب نماز اس کو معلوم ہی نہیں کیسے پڑھنا, طہارت نہیں معلوم, تو پھر کیسے کرے گا؟ اور جہالت سے کرے گا. جہالت سے عمل قبول نہیں ہوتا, سنت کی واقفیت نہیں. اسی لیے ضروری ہے, ضروری ہے دین سیکھنا. فاعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك. اور عمل سے پہلے علم حاصل کرنے کا بیان. علم واجب ہے, علم حاصل کرنا علم فرض عین ہے. کون سا علم؟ ضروری دین کے مسائل کا علم. لہذا سیکھیے, سمجھیے, اللہ کے دین کا تفقہ حاصل کیجیے تاکہ علی بصیرہ ہمارا عمل ہو. یہ منمانی دنیا میں پڑھ کر اعراض کرنا اللہ کے دین کو, دنیا میں پڑھا ہوا ہے بھائی سیکھنے کے. اور اللہ کا فضل دیکھیے, اللہ کا کرم دیکھیے. ہم کس دور میں ہیں؟ 2018 17 میں 1400 وہ نہیں معلوم, 2017 معلوم, 14 38. آخری مہینہ اسلام کا آخری مہینہ دسمبر, پہلا مہینہ جنوری نہیں, محرم پہلا مہینہ, آخری مہینہ دسمبر, ذوالحجہ. چلیے, تو یہ چیز ہم دین کو سیکھنا ہمارے لیے ٹھیک ہے واجب ہے یا نہیں؟ کیا بتا رہا ہوں؟ ضروری مسائل سیکھنا ضروری ہے. انسان کیا کرتا ہے؟ دنیا میں پڑھتا ہے, دین کو چھوڑ دیتا ہے, اس کو معلوم ہے دین ہے اس کا. اچھا, آج کل جو وسائل ہے دین سیکھنے کا آسان ہے, علماء تک کانٹیکٹ ہمارا آسان ہے,
گھر میں بیٹھ کے بستر پہ لیٹ کے مسئلہ پوچھتا ہوں السلام علیکم وضو میں جو ہے غلطی سے پانی میں روزے میں تھا ابھی فجر کے بعد گھر پہ آیا کیا کیا میں شیخ صاحب وہ پانی تھا پیاس لگی تھی غلطی سے 2 گھونٹ پانی پی گیا روزہ ہے اچھے ایک پیریڈ بات بولو کیا ہوا نہیں روزہ ہے آپ کا ایزی ہے نہیں مسئلہ معلوم کرو ٹھیک ہے علماء کے پاس جا کر اس سے علم حاصل کرنا ایزی ہے لیکن پکڑو اڑو مشکل ہے ایک زمانہ وہ تھا ایک حدیث کا علم حاصل کرنے کے لیے 1 مہینے کا ایک صحابی ایک تابعی 1 مہینہ گئے ایک حدیث کو معلوم کرنے کے لیے اللہ کا کیا کرم نہیں اس دور میں کہ اللہ تعالیٰ نے دین سیکھنا ہمارے لیے آسان کر دیا ہے وسائل ایزی ہے نہیں اب آپ بتائیے میں ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں میں کوئی عالم فاضل نہیں ہوں ایک طالب علم میں یہاں نواقض اسلام کا درس دے رہا ہوں یہ لوگ بیٹھ کر جو ہے اس کو آن لائن ریکارڈ کر رہے ہیں دنیا میں کہاں کہاں لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں یہ ہے نا بس آن لائن چل رہا ہے مسجد نور میں فجر کے بعد درس ایک صاحب شہر کے کل آپ نے بتایا آپ کا کل کا درس میں بیٹھ کے سنا کونے میں ہے شہر وہ ان باغ میں وہ ہے مسجد نور میں درس ہو رہا ہے وہ وہاں بیٹھ کر سن رہا ہے ایزی کر دیا وسائل ہے اللہ کی طرف سے تو جب وسائل ایسے دور میں جب دین سیکھنا تو مشکل نہیں ایک عالم کے پاس جانے کے لیے کتنا مہینہ سفر کرنا پڑے گا شہر میں ہے تو آٹو پکڑو جاؤ پہنچ جاتے بھائی کیونکہ پہنچنا کا یا تو آ جاتے نہیں کوئی بڑے عالم ہے بھائی دنیا میں سب سے بڑے عالم کے پاس جانا ہے جائیے مکہ مدینہ سفر کیجیے مشکل ہے مکہ پہنچنا مدینہ جانا مشکل ہے عمرہ ویزا چند پیسے خرچ کرو پلین پکڑو جاؤ چند گھنٹوں میں آپ علماء تک پہنچ سکتے ہیں چند گھنٹوں میں آپ علماء تک پہنچ سکتے ہیں علماء تک رسائی حاصل ہے سبحان اللہ کیا یہ وسائل نہیں ہے یہ رحم نہیں ہے اللہ کا ہم پر ایک دور وہ تھا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں ذرا سوچ کے دیکھیے انہوں نے وہ ہمارے جو اسلاف نے علم حاصل کیا ہے کتنی محنت کی ہوگی سوچیے 1 مہینہ ٹریول کر کے جا رہا گاڑیاں تھیں پیٹرول تھا اونٹوں پہ گھوڑوں پر اور سفر کی صعوبتوں کو برداشت سفر کی تکالیف کو اللہ کے دین کو سیکھنے کے لیے اللہ کے دین کو سمجھنے کے لیے گئے اور علماء کے امام بخاری رحمۃ اللہ بخارا کے سمندر کوسا رشیا کے بازو کا علاقہ وہاں سے مکہ آئے وہ اس زمانے میں کیسے آئے ہوں گے سوچیے آپ کیونکہ مکہ جو ہے گڑھ تھا محبت الوحی ہے علماء کے پاس آئے سیکھیں اور یاد رکھیے علماء سے سیکھا ہے سب نے غیر نتھو خیروں سے نہیں دین کو سمجھ رہے ہیں علماء سے سمجھیں اسکالر سے نہیں اسپیکر سے نہیں تقریر کرنے والوں سے نہیں علم رکھنے والوں سے فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون ہے چھڑا پورا میں تفصیل سے تقریر ہوئی ہے میں تفصیل نہیں مختصر آپ کو سے بتا رہا ہوں صرف وہ پوائنٹ کہ علماء سے علم حاصل کیا جائے کس سے کیوں دلیل کیا ہے اللہ نے قرآن میں فرمایا دلیل قرآن کیا ہے فاسألوا اہل الذکر اہل ذکر اہل العلم اہل علم سے علماء علم حاصل کیجیے اور علم حاصل کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ آپ نے ایک عالم کو پکڑ لیا باقی تمام علماء کو چھوڑ دیا نہیں میں خالی ان سے سیکھوں گا یہ منہج سلف کا منہج نہیں ہے اس منہج سلف کا منہج نہیں ہے لوگوں نے بات کے لوگوں نے کیا ہم صرف ایک کو جیسے کوئی بھی زبیر بھائی ایک عالم دین ہے شیخ زبیر صاحب ہم شیخ زبیر ارے بھائی وہ بھی شیخ ہے وہ بھی علماء خالی شیخ زبیر سے سیکھ رہے شیخ زبیر کی صدر سے کیا یہ سلف کا منہج ہے بتائیے مجھے کیا تابعین نے صرف ایک سے سیکھا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے ایک استاد تھے امام بخاری عالم کے محدث ہوئے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے ایک استاد تھے دیکھیے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کے ایک استاد تھے سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ کے ایک استاد تھے علماء سے علم کیا ہے تلاش کیا پانی ہے سمجھے مثال کو پیاسے کو پانی چاہیے ادھر ملے ادھر ملے کہیں سمندر ہے وہاں جا کے لے رہا پانی ایک جگہ سمندر بھی ہے بھائی نل سے آ رہا پانی اس کو پانی چاہیے ارے نل سے بولے تو میں جاتا ہوں سمندر بڑے عالم چھوٹے عالم ہوتے نا نہیں چھوٹوں کو نہیں بڑے عالم کے پاس ہی جانا اب شہر میں مثال کے طور پر کوئی بھی بڑا عالم نہیں ہے کبار علماء بڑے علماء نہیں ہے بیٹھنا ویسی جاہل بن کے ایسا فتویٰ دے رہے بڑے عالم کے پاس جانا بڑے عالم نہیں ہے کیا کرنا ویسے بیٹھنا 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 تو دیکھو نا شیخ صالح فوزان کو آؤ حیدرآباد میں روکے بھائی حیدرآباد ذرا دیکھیے شیخ سلیمان روحیل کو بولی آئیے
شیخ ابراہیم ایک بہت بڑے عالم دین ہیں، پڑھے ہیں ان کے پاس، شیخ عبد المحسن بدر عباد حفظہ اللہ میرے استاد ہیں، ہمارے بہت مدنی ساتھی کے استاد ہیں، شیخ عبد المدینہ کے سب سے بڑے عالم، علماء کے عالم ہیں، وہ علماء کے استاد، اس وقت بھی درس ہے، بیمار ہیں، ضعیف، سالوں سے مسجد نبی میں حدیث شریف کرتے ہیں، اور ہم کو انہوں نے توحید کلیت الشریعہ میں جامعہ اسلامیہ میں انہوں نے ہمیں پڑھا ہے، کیا پڑھا ہے؟ توحید، عقیدہ توحید جو سبجیکٹ توحید انہوں نے پڑھا ہے آج آپ بولیں گے ارے اتنا بڑے عالم ہیں حیدرآباد بولو، مسجد نبی جو ہے مشکل سے پہنچ رہے ہیں، وہ ویلچیئر پہ جا رہے ہیں، بیمار ہو گئے ہیں، ضعیف، اللہ ان کی حفاظت فرمائے۔ ان کے بیٹے شیخ عبد الرزاق ہیں، معلوم آپ کو شیخ عبد الرزاق، وہ بھی بہت بڑے عالم بن گئے ہیں، ان کے ابا بیٹے بیٹوں بیٹے علماء کا گھر ہے بھائی، علماء بہت بڑے عالم ہیں، پوچھ کے دیکھیں پورے سعودیہ کے لوگوں سے، شیخ عبد المحسن بدر عباد آئیں گے وہ یہاں، تو آپ انسان چلو یہاں بیٹھا بلا نہیں پہ بڑے علماء کوئی ٹینشن ہے، سب چھوٹے چھوٹے، ارے وہ درساں چل رہے کہتے ہیں چھوٹے چھوٹے سب لوگ بڑے ہو، کیسا محروم ہو گیا دیکھیے، خیر سے دیکھ رہے نہیں سن رہا، کسی سے نہیں سن رہا، مر جاتا، اللہ کے پاس جاتا، اللہ پوچھتا ہاں علم حاصل کیے نہیں، حیدرآباد میں کوئی بڑے عالم تھی چلتا پہاڑ، لوگ خیر سے کیسے شیطان نے ان کو کیسے محروم کر دیا، یہ کیا ہے بات؟ ایک بات، دوسری بات، علماء سے علم حاصل کرو، علماء کس کو کہتے ہیں؟ جو فیم ہو جائیں، مشہور ہو جائیں، نہیں، میں نے شیر قرآن میں بتایا دوسری نمبر ایک، علماء، پہلے ایک مثال دیتا ہوں، علماء وہ ہیں جنہوں نے علم حاصل کیا، العلم بالتعلم، کس سے؟ اپنے بڑوں سے علم حاصل کیا، یہ سلسلہ سنیے، گولڈن چائن میں بتاتا ہے، دنیا میں دنیا والوں کو علم دینے والے کون؟ پوری دنیا کو دین کا علم دینے والے کون؟ محمد رسول اللہ، صحیح ہے نا؟ ان کو کس نے سکھایا؟ جبریل علیہ السلام، اللہ نے، کس کے ذریعے؟ کون پڑھاتے تھے، کون درس دیتے تھے، کون سکھاتے تھے؟ ہر سال رمضان میں 2 مرتبہ، ہر سال رمضان میں 1 مرتبہ، جس سال وفات ہوئی نبی کی استاد رمضان میں کان یدارس قرآن، جبریل آتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سکھاتے، قرآن مرجع ہے، مصدر ہے وہاں، جبریل علیہ السلام کو کس نے سکھایا؟ اللہ نے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کس نے سکھایا؟ جبریل نے، صحابہ کو کس نے دین کا علم دیا؟ بولتے جائیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، تابعین کو کس نے دیا؟ تابع تابعین کو کس نے دیا؟ یہ سلسلہ ہے نہیں، یہ سلسلہ۔ اس کے بعد آج کے دور میں علم حاصل کرنے کے کیا طریقے ہیں؟ علم لینا ہے علماء سے، علماء کون ہوں گے؟ نمبر 1، جو مدرسے جامعات میں پڑھے، جن کے پاس سرٹیفکیٹ ہے، شہادہ ہے، ارے بھائی یہ کیا ہے، رسول اللہ کے زمانے میں مدرسہ تھا، کیا بولتا؟ اچھا بالکل تھا، بالکل نہیں تھا، ادھر مدرسہ یونیورسٹی تھی، اب یونیورسٹی کا مطلب پنکھے رہنا، اے سی رہنا تو یونیورسٹی، کمرے رہنا الگ الگ، پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ساری دنیا کو دین کا دے، صحابہ ان سے سیکھ رہے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کون سی یونیورسٹی سے علم حاصل کیا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا بات ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تابعین نے صحابہ سے سیکھا ہے، صحابہ ایک صحابی یونیورسٹی تھے، آج کی تمام یونیورسٹیوں سے بھی پڑھتے تھے، صحیح ہے یا نہیں؟ یہ بے خوب باتیں نہیں کرنا، اسے مدرسے ادھر سے بھاگ کے لو ایک کوٹی جی ایسے بھی، یہ بہت بڑا دین کے کمی سے، علم نہیں ہونے سے پرابلم دین کو سمجھتے، وہ سمجھ رہا بلڈنگوں کا نام یونیورسٹی، یہ سلسلہ شروع سے آ رہا ہے سیکھنے کا، اس زمانے کا مدرسہ صفہ، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جہاں سیکھتے تھے وہ صفہ، ابو بکر پیارے نبی ان کے استاد، تابعین کے استاد صحابہ تابع تابعین کے استاد تابعین، مدرسے تھے، جھاڑ کے نیچے پڑھو، وہ مدرسہ، چبوترے پہ پڑھو تو چبوترا مدرسہ، وہ یونیورسٹی چبوترا، جھاڑ کے نیچے پڑھو تو وہ ایریا وہ یونیورسٹی، گھر میں جا کے پڑھے تو وہ گھر ان کی یونیورسٹی، صحیح ہے؟ اس کے بعد کیا ہوا؟ اب آج کے دور میں اگر پتا کرنا ہے کہ علماء کون ہے بھائی، تو میں کچھ چیزیں بتاتا ہوں، پوری دنیا کے علماء سے پوچھ کے دیکھیے، غلط ہے تو آگے مجھے بتا دیجیے۔ نمبر 1، علماء کی پہچان کیا ہے آج؟ نمبر 1، وہ کسی جامعہ یا مدرسے سے فارغ ہو۔ ہندوستان میں علماء کو پہچاننا ہے، جی ہندوستان میں اہل الحدیث کے، سلفی کے، دونوں کا ایک ہی مطلب ہے، سلفی اور حدیث میں فرق نہیں ہے، ایک چیز کے دوران میں کوئی فرق کرتے ہیں، ان کی کمی ہے، جہالت ہے،
سلفی اور اہل الحدیث جو مدارس ہیں یہاں پر، یعنی یہ بولیے جامعہ سلفیہ بنارا، جامعہ محمدیہ مالیگاؤں، جامعہ محمدیہ رائے دور، فلاں 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 مدارس ہیں، جامعہ دارالسلام مربع مدارس ہیں، مدارس ہیں. یہاں جا کر جو پڑھتے ہیں علماء سے جنہوں نے علم حاصل کیا، جیسے مدینہ یونیورسٹی سے، مکہ کی یونیورسٹی سے علم حاصل کر کے آئے پڑھائے، جیسے دکتور فضل الرحمان مدنی ہے، شیخ انیس الرحمان عالمی ہے، علماء ہیں یہ سب، ٹھیک ہے. یہ پڑھا رہے ہیں وہاں پہ. علامہ اقبال یا علامہ اقبال کو شیخ اقبال گوہری اور عبد القدوس فلاں فلاں علماء ہیں، پڑھا رہے ہیں مدارس میں. ان کو کتاب سنت اور اس کو سمجھنے کے لیے بھئی دین کیا ہے، قرآن حدیث کا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے عربی زبان چاہیے. عربی زبان پہلے سکھایا جاتا، لینگویج سکھائی جاتی، صرف نحو سیکھ رہے ہیں. اس کے بعد جو ہے ان کو جو ہے قرآن اور حدیث، قرآن کی تفسیر، اصول تفسیر پڑھائی جا رہی ہے. ان کو غور سے سنیے باتیں، اصول تفسیر پڑھائی جا رہی ہے. حدیث سمجھنے کے لیے اصول حدیث چاہیے، مصطلح حدیث چاہیے، ان کو مصطلح حدیث سکھایا جا رہا ہے، اصول حدیث ان کو سکھایا جا رہا ہے. فقہ سمجھنے کے لیے اصول فقہ چاہیے، اصول فقہ بھی پڑھ رہے، فقہ بھی پڑھ رہے، اصول حدیث بھی پڑھ رہے، حدیث بھی پڑھ رہے، اصول تفسیر بھی پڑھ رہے، تفسیر بھی پڑھ رہے، فقہ پڑھ رہے، تفسیر پڑھ رہے، حدیث پڑھ رہے، عقیدہ پڑھ رہے، اصول العقیدہ بھی پڑھ رہے، قواعد فقہیہ بھی پڑھ رہے، یہ سب سیرت بھی پڑھ رہے، تمام امور پڑھ رہے. پڑھ کے 6 سال 5 سال 8 سال 7 سال پڑھ کے علماء کی صحبت میں رہ کے، یونیورسٹیوں میں، جامعات میں، مدارس میں رہ کے پڑھ رہے، دوستانوں ہو کر قربانیاں دے کر پڑھ رہے، پڑھ کے ان کے بعد ان کو شہادت سرٹیفکیٹ. کیا یہ اس قابل ہیں کہ ان سے علم حاصل کیا جا سکتا ہے؟ یہ مطلب شہادت. یہ عمری ہے، محمدی ہے، یہ سلفی ہے، برالصفات، یہ اس جامعہ کے فارغ، یہ اس جامعہ کے فارغ، یہ جامعہ ہے، اس جامعہ کا، یہ اس قابل ہے کہ ان سے علم حاصل کیا جائے. یہ اس قابل ہے کیونکہ انہوں نے ہم سے دین کو سمجھ لیا ہے، دین کو سیکھا ہے، تو وہاں وہ جامعہ وہ مدرسہ ان کو ایک شہادت دیتا ہے. جاؤ، یہ ایک شہادہ ہے آپ کے پاس، یہ گواہی، شہادہ یعنی گواہی، یعنی جامعہ گواہ ہے، یہ مدرسہ گواہ ہے. یہ بچہ 8 سال ہمارے پاس پڑھا، یہ بچہ جو ہے 6 سال ہمارے پاس پڑھا، اس نے کتاب کو، سنت کو، قرآن کو، حدیث کو، دین کو، اللہ کو، رسول کو، اسلام کو سمجھا. اب اس سے آپ سمجھ سکتے ہو، جاؤ صحیح ہے یا نہیں. اب اس میں دیکھیے ہندوستان شیخ رسول اللہ عباس جامعہ بنارس کے فارغ ہے، جامعہ سلفیہ بنارس عالم دین ہے. شیخ ظفر الحسن بدری پرتاپگڑھی، شیخ ظفر الحسن بدری یہ عالم. اچھا، اس میں اللہ کا بعض علماء ایسے ہیں جو یہاں سے فارغ ہیں، ان کے پاس یہاں کے شہادے ہیں. بعض علماء ایسے ہیں جن کے پاس یہاں کے بھی شہادے ہیں، باہر کے بھی شہادے ہیں. ہندوستان میں بھی تعلیم حاصل کیے اور بیرون ہند، جس سے جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ، جہاں سے بہت سارے علماء نکلے ہیں ماشاءاللہ، جن کا نام سن کے بعضوں کے پیٹ میں بھی درد ہونا لگتا ہے، کیونکہ وہ قرآن لفظ ہوتا ہے، بعضوں کے پیٹ میں بھی درد ہوتا ہے. آپ مدری کا وہ بھی ایک عجیب مسئلہ ہے، مدری ہے، مکی ہے، علم والے ختم. آپ کے پاس علم ہے، چلیے، اور دنیا اس کو جانتی ہے، کوئی کچھ بولنے سے کچھ نہیں ہوتا. تو یہاں سے نکلے وہاں گئے، بعض ملک آ گئے، وہاں سے پڑھے، جسے مکی ان کو کہتے ہیں، وہاں سے انہوں نے علم حاصل کیا. بعض جو ہے ریاض کی یونیورسٹی سے علم حاصل کیے، تو گئے یہاں بھی پڑھے، دین کو سمجھے، یہاں بھی، باہر بھی گئے، وہاں بھی جا کے دین کو سمجھے. علماء ہے نہیں ہے، وہ بڑے بھی ہیں چھوٹے بھی ہیں، ٹھیک ہے، ان میں بھی بڑے بھی ہیں چھوٹے بھی ہیں. اچھا، بعض وہ ہیں جن کو وہاں پڑھنے کا سعادت نہیں ملی، یہاں سے فارغ ہے. کیا علماء نہیں؟ جیسے عمر آباد سے فارغ ہے، محمدیہ سے فارغ ہے، رائے سے فارغ ہے، جامعہ سے یو پی میں بہت سارے مدارس ہیں، بہار میں ہے، کرناٹکا میں مدارس ہیں، آندھرا میں مدارس ہیں، کم ہے زیادہ بڑھ جائے گا، تلنگانہ میں بھی. تو کیا یہاں سے جو فارغین ہوتے ہیں، کیا یہ لوگ علماء ہیں یا نہیں ہیں؟ علماء ہیں، شہادے ہیں ان کے پاس. کیا ہے؟ شہادہ. تو ایک پہلے یہ کریں. نمبر 2، وہ لوگ بھی علماء ہو سکتے ہیں جنہوں نے ان کی صحبت میں رہ کر، علماء کی صحبت میں رہ کر علم حاصل کیا، وہ بھی علماء ہوں گے، وہ بھی علماء ہوں گے، کوئی شک نہیں ہے. جیسے میں نے مثال دی، فضیلۃ الشیخ ابو زید زمین حفظہ اللہ علماء کی صحبت میں رہ کے دین کا علم حاصل کیا، بہترین علم ہے ماشاءاللہ، بہت اچھا اللہ نے ان کو علم دیا ہے، اور ان کے علم سے دنیا فائدہ بھی اٹھا رہی ہے. آج فضیلۃ الشیخ ابو زید زمین حفظہ اللہ ہمارے ساتھ، اللہ جزائے خیر، بڑی قربانیاں ہیں. عالم ہے وہ، جی ہاں، ان سے علم لیا جائے گا، جی ہاں، کسی جامعہ سے فارغ ہو نہ ہو وہ مسئلہ ہے، لیکن ان کے پاس علم ہے. کیوں؟ علماء کی گواہی بھی ہے ان کے لیے. تیسرا پوائنٹ میں بتا رہا ہوں، یہ نہیں کہنا چاہیے سرٹیفکیٹ کہاں تھا، انہوں نے علماء سے سیکھا. بلکہ اس سے شیخ البانی محمد ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ عالم ہے، محدث ہے، علماء سے انہوں نے علم سیکھا ہے، اساتذہ ہیں ان کے، اساتذہ سے انہوں نے علم سیکھا ہے. تو وہ بھی عالم ہوگا جو کسی جامعہ میں اگرچہ ایڈمیشن لے کے نہ پڑھے، لیکن علماء کی صحبت میں رہ کر علم حاصل
वो वीकली दर्स पर चलता है सुनता है, वो वैसी बात नहीं कर रहा हूँ, एक दर्स सुन के चले गए वो भी आलिम बन गए भाई। सोहबत में रहकर कंप्लीट दीन उनसे सीखना समझना। 2 नंबर 3 शहादतुल उलमा, उलमा गवाही देना। जैसे हिंदुस्तान के उलमा गवाही देना कि ये भी आलिम है, जैसे हिंदुस्तान के तमाम अहलुल हदीस सलफी उलमा ने गवाही दी है, गवाह हैं कि शेख अबू ज़ैद सबीर हफिज़हुल्लाह आलिम। दुनिया के तमाम उलमा जिनसे बढ़कर, हम सबसे बढ़कर, हम सबसे बढ़कर, मौजूदा दौर के तमाम उलमा से बढ़कर अल्लामा अलबानी रहमतुल्लाह अलैह, उलमाए वक्त ने उनके ज़माने में गवाही दी है कि वो आलिम हैं, मुहद्दिस हैं। सही है ना? तो ये तीसरा तरीका है। नंबर 1 जामियात मदारिस से पढ़े, एक शक्ल है। नंबर 2 उलमा की सोहबत में रहकर 4-5 साल, 3 साल, 4 साल, 8 साल, जितना भी वक्त लगा सकता है रख कर उनकी सोहबत में इल्म हासिल करें, 20 साल सवाल, वो भी उलमा। नंबर 3 उलमा गवाही दें। जैसे हिंदुस्तान का कोई आदमी है भाई, अब जैसे ये है, ये है, अब्दुल रहीम है, अब अब्दुल रहीम आलिम है नहीं है भाई। अब हिंदुस्तान के उलमा क्या कह रहे हैं कि हिंदुस्तान के उलमा से पूछा, उलमा हिंदुस्तान में शेख रसूल मदनी फला 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 उलमा उलमा क्या है भाई, अब्दुल रहीम आलिम है क्या? अब्दुल रहीम मिसाल है ना? अरे वो बोले अच्छा वो लड़का बहुत अच्छा आलिम नहीं है, जज्बा अच्छा है, बच्चे इल्म का शौक रखता है बच्चा। उलमा गवाही देंगे, कहेंगे हाँ भाई वो मल्ले बली का बच्चा अब्दुल रहीम वो भी आलिम है भाई। उलमा बोल रहे भाई, तमाम उलमा बोल रहे। अगर किसी के बारे में ना उलमा ने गवाही दी है, मुल्क के शहर मतलब नंबर 2 उलमा की सोहबत भी नहीं है। उलमा किन से पढ़े, कहाँ पढ़े? उलमा से नहीं पढ़े, उलमा की सोहबत में ना किसी जामिया या मदरसे से फारिग, 3 भी नहीं। पब्लिक में मशहूर हो गया तो मशहूर हो तो पीछे सही है। बुखार में चावल नहीं खाना वो मशहूर, डॉक्टर बोले तहकीक करें खुद को नहीं चावल नहीं खा सकते कोई, बस जो चीज मशहूर हो जाती नहीं। फैन फॉलोइंग बोले, आपको मालूम एक लेक्चर दिए तो 1 लाख लोग सुनते, नीचे आते ना व्यूअर्स, तो कहां से पढ़े? बहुत बड़े हैं कते, अरे बड़े कते नहीं होना, कते के पास इस जामिया से फारिग है जो मारूफ यूनिवर्सिटी मदारिस है सलफी अहलुल हदीस नहीं, उलमा से सोहबत हासिल किए, उलमा की सोहबत में इल्म हासिल किए। बताओ कौन से उलमा की सोहबत में इल्म हासिल किए? वो लेक्चर्स वगैरह सुनने का लेक्चर्स बहुत लोग सुनते, पूरी दुनिया सुनती लेक्चर सुनने से आलिम बन जाता, लेक्चर सुनने से इतना काबिल हो जाता कि वो दूसरों को सिखाए नहीं। क्या उलमा गवाही दे रहे हैं? पूछ के देखिए, एक 2 उलमा तो नहीं बोल रहे कि आलिम हो, फिर आप कैसे समझ रहे हैं आलिम नहीं है? सवाल है दूसरा, और क्या आपका क्या सवाल है? वो एक साहब है उनके बारे में बहुत मशहूर है, बहुत बड़े स्कॉलर है, इंडिया के सबसे बड़े आलिम वो शायद है। अच्छा, इंडिया के सबसे बड़े आलिम है, क्या नाम है? ये नाम है उनका। अच्छा, कहाँ से फारिग है? फारिग मतलब उसी जामिया से पढ़े नहीं, वो कभी पढ़े रहे, वो कभी पढ़े इंग्लिश पढ़ो तो इंग्लिश तेलुगु अच्छी बोलते हैं, बोले कुछ हो रहे हैं, कहाँ से पढ़े? पढ़े तो नहीं कहाँ से? अच्छा, उलमा की सोहबत से कहाँ से? असासा के नाम बताओ, लेकिन बोल रहे अच्छे बोल रहे होते हैं, अच्छे बोलने से क्या होता है? कई लोग बोलते हैं मैं बोलता हूँ जो अब्दुल रहीम के बारे में और अच्छा बच्चा है नहीं, अच्छा बच्चा, अरे जरा आप लिख के दीजिए ना, ये बच्चा अच्छा लिख के स्टाम्प मार के दे तो अच्छा बच्चा है, स्टाम्प मार के दे तो अच्छा बच्चा है, आलिम है ये, अच्छा बच्चा बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने देखा है इन्हों भी अच्छे हैं, ये जवाब दिए भी अच्छे हैं, उलमा भी बैठे हुए अच्छे भी अच्छे हैं, उलमा है सब नहीं भाई अच्छे हैं, हर अच्छा आलिम होता इसलिए है ना, समझिए ज़्यादा उलमा को पहचानिए, ये फैन फॉलोइंग, पब्लिसिटी, मशहूर होना, शोहरत, व्यूअर्स ज़्यादा, ये चीज़ों में मत पड़ी। उलमा है, दुनिया जानती है, शहर में कौन उलमा नहीं मालूम आपको? नहीं मालूम? मालूम? उनकी तनकीस मत कीजिए, अल्लाह के दीन को उनसे सीखिए समझिए। इसीलिए देखिए आखिरी बात बताकर मैं बात को खत्म करता हूँ, जो उलमा की सोहबत में रहते हैं उनसे दीन सीखते हैं, समझते हैं, उनका अकीदा देखिए, वो बच्चे जो उलमा से दूर है उनका अकीदा देखिए, वो बच्चे जो उलमा की सोहबत में रहकर मनहज इख्तियार के, सलफी मनहज, अहलुल हदीस का मनहज, किताब और सुन्नत की रोशनी में उनका मनहज देखिए। और वो बच्चे जो उलमा से दूर हैं, दरसों में नहीं आते, बैठते नहीं, सीखते नहीं, उलमा को
कम तर समझते हैं, हटे हुए हैं, दूर हैं, उनके मनहज को देखिए, फर्क समझना है। इनके अखलाक को देखिए, उनके अखलाक, इनका अकीदा देखिए, उनका अकीदा देखिए, इनका मनहज देखिए, उनका मनहज देखिए, बात आपको खुलकर समझ में आएगी। समझ में बात, अल्लाह से मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको इल्म की कदर करने की, दीन को सीखने की अल्लाह ताला समझने की तौफीक अता फरमाए। अगर दुनिया में पढ़कर दीन से एराज करेंगे, इल्म से दूर रहेंगे, खसारे के अलावा और कुछ नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दल्लू फअदल्लू, खुद भी भटकेंगे, दूसरों को भी भटकाएंगे। और यही हो रहा है, जाहिल बात करने लगे हैं मसाइल। सलफ कहते थे इदा सकतल जाहिलु इंतहल खिलाफ, अगर जाहिल चुप रहे तो इख्तिलाफ खत्म हो जाए। क्या बोले? जाहिल अगर खामोश बैठा कर, क्या कौल है? ये कौल लिख लीजिए, याद कर लीजिए, चलेंगे दो। क्या कौल? इदा सकतल जाहिलु इंतहल खिलाफ, अगर जाहिल खामोश रहेगा तो खिलाफ इख्तिलाफ ही खत्म हो जाएगा। जाहिल ही बोल रहे, जाहिल ही बोल रहे, जाहिल ही बोल रहे, मसाइल में जाहिल बोल रहे, दीन में जाहिल बोल रहे, तो कहाँ इख्तिलाफ खत्म होंगे? इख्तिलाफ बढ़ते बढ़ते। बोलना किसका काम दीन में? उनको बोलने दीजिए प्लीज, वर्मा को बोलने दीजिए। आप चुप बैठे, अपने को जो बोलना बोलना, घर में भूता बनाओ, वो क्या बोलते, टमाटे बनाओ, भेड़ी पकाओ, वो बोलो जो बोलना। ये दीन में मौसम अच्छा है वो बोलो, बारिश अच्छी होगी, शहर मस्जिद अच्छी बनाए, अभी अच्छी है, जो बोलना है वो बोलो। दीन में नको नको ये बोला नहीं, दीन में बोले तो मसले। वहाँ एक आबिद बोल के फंस गया, बोला तो क्या बोले, ऐसी बात बोल दिया, दुनिया भी गई, आखिरत भी गई, तो कहीं को खबर पड़ी, अल्लाह उसको नहीं माफ करेगा, बोल दिया। कुछ इबादत आबिद था, बोल दिया, गई नहीं गई दुनिया और आखिरत। इंसान अपनी ज़बान से अल्लाह को नाराज करने वाली ऐसी बात कह देता है जिसकी वो परवाह भी नहीं करता, ना उसको कोई जहन्नम में भेज देता। इंसान अपनी ज़बान से अल्लाह को राज़ी करने की ऐसी बात कह देता है जिसकी परवाह भी नहीं करता, ना उसको जन्नत में बुलंद कर दिया जाता है। इल्म की कमी सारे मसाइल का जड़ है। पूरी दुनिया में उलमा जितनी किताबें लिखे हैं, उम्मत के बिगड़ने के असबाब, उम्मत की गुमराही के असबाब कई हैं, वन ऑफ द रीजंस कई हैं। अल-जहल बिद्दीन, दीन से नावाकिफ होना, लिहाजा दीन को सीखिए, समझिए, उलमा की कदर कीजिए, अहले इल्म की सोहबत में रहिए, उलमा से इल्म हासिल कीजिए, उलमा को पहचानिए। ये ऐसे हवा के जैसे मत बनिए, हवा से इधर चल रही तो समझ में आ रहा हम उधर चलेंगे, हवा का रुख बदला तो हमारा रुख भी बदल गया, ऐसे न हो, बल्कि साबित कदमी, इस्तिकामत, तफक्कुह अपने अंदर पैदा करने की जरूरत है, कीजिए, पैदा कीजिए, और इसके लिए ज़रूरी है उलमा की सोहबत। बहरहाल इल्म ज़रूर हासिल कीजिए, सीखिए रोज़ा क्या है, नमाज क्या है, अकीदा क्या है, इस्लाम क्या है, ठीक है, अरकान इस्लाम क्या है, अल्लाह पर ईमान का मतलब क्या है, वज़ू की चीज़ों से जुड़ता है, तहारत के मसाइल क्या है, सब ज़रूरी चीज़ें हैं। और आपके लिए खुशखबरी भी है, जो ज़रूरी बेसिक चीज़ें हैं मस्जिद रहमानिया में सिखाए जा रहे हैं। दुरूसुल मुहिम्मा लिअम्मतिल उम्मा किताब पढ़ाई जा रही है, शेखुल मारूफ किताब है। आप वज़ू नमाज के मसाइल, आज जो है नमाजी के मसाइल कल भी पढ़े हम, नमाज की शब्द आज भी वहाँ पढ़ेंगे। रात में 9:45 बजे वहाँ पर दर्स शुरू हो रहा है। आप अगर आना चाहें, सीखना चाहें तो इंशाअल्लाह तालिब इल्म आपके सामने होंगे जो आपको सिखाएंगे। जज़ाकुल्लाह खैर। सुनने का, बैठने का, तवज्जो देने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला हमें इन नवाक़िस को याद रखने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। अल्लाह ताला हमें अपने दीन की, इस्लाम की, इस हक़ की हिफाजत करने की अल्लाह तौफ़ीक़ अता फरमाए और हर उस कौल और फ़ेल से हमें महफूज रखे जो हमारे दीन से हमको खारिज कर दे। आमीन। वाहिद अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कफ़ातुल मुदरिस पढ़ लें। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तग़फिरुका।